اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. مختلف کاموں میں اور مختلف عبادات میں جلدی اور تاخیر سے متعلق جو فقہی اور اخلاقی احکامات ہیں اس پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور آج اس کا تیسرا اور انشاءاللہ آخری درس ہوگا. تو بغیر کسی وقت ضائع کی فوراً ہم اپنے ان باتوں کی طرف چلتے ہیں جو آج بیان ہونی ہیں. دیکھیے، ویسے تو پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی کہ ہر نیکی کے کاموں میں، ہر اچھائی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ثمر ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے، ایک میوہ ہوتا ہے، ایک ایسنس ہوتا ہے، اور ہر اچھائی کا جو ثمر ہے اور اس کا جو پھل ہے اس کا جلد انجام دینا ہے. یعنی ہر نیکی کے کام میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے اور تیز رفتاری دکھانی چاہیے. اچھا، بعض اوقات دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی جلدی اچھی چیز ہوتی ہے، کبھی جلدی خراب چیز ہوتی ہے. تو تبلیغ دین میں جلد بازی کرنا، دیکھیے خود اسلام کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ خود قرآن 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا ہے، اور سارے احکامات اسلام جو ہیں وہ پیغمبر اکرم نے لوگوں کو سارے ایک ساتھ نہیں بتا دیے، بلکہ بعض اوقات تو پیغمبر وہی آنے کا انتظار کرتے تھے. ایک ایک ہفتہ، دو ہفتے، کئی ہفتے گزر جاتے تھے، اور اس کے بعد احکام کی وحی آیا کرتی تھی. تو سارے احکامات ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے، ساری چیزیں تدریجاً نازل ہوئیں، حتیٰ کہ بہت سے احکامات پیغمبر اسلام نے بھی سب نہیں بتائے، بلکہ دیگر ائمہ کے تھرو بعد کے ادوار میں احکامات آتے رہے، یعنی ان کی طرف سے بتائے جاتے رہے. شریعت تو مکمل ہو چکی تھی. تو تبلیغ دین میں بھی انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تبلیغ دین میں جلد بازی، تو یہاں پر ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ بس اب سارے لوگ بس اب ٹھیک ہو جائیں، اور جتنی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم اس پہ کام کر سکیں. تو اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. جبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. نہ تو تبلیغ میں جلد بازی ہو. دیکھیں، تبلیغ میں جلد بازی کیا معنی ہے کہ کچھ عرصہ تعلیم دین میں لگے گا ہی آپ کو. بہت سے مثلا بچوں کو بھی مدرسہ ہے، بہت سے والدین کہتے ہیں کئی سال سے مثلا بچہ آ رہا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تبدیلیاں میں نظر نہیں آ رہی. تو سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، تربیت. یہاں تو پورے ہفتے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر صرف 3 گھنٹے کے لیے آتا ہے، باقی تو بچہ گھر میں رہتا ہے. تو تربیت وہاں پر دی جانی چاہیے، یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے گا وہ. تو یہ بہت سارے اس میں عوامل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات فوری طور پر پتہ نہیں چلتا. مثلا آج سے 1 ہفتہ پہلے آپ لوگوں نے جو مثلا آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اتوار کے روز آپ نے کیا کھایا تھا، اور پچھلے دنوں میں اگر پوچھا جائے تو آپ کو نہیں یاد ہوتا. لیکن وہ تمام آپ نے جو چیز کھائی پی ہے وہ آپ کے جسم میں جا کر آپ کو فائدہ پہنچا چکی ہے، چاہے ابھی فی الحال آپ کو یاد بھی نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر جاتی رہتی ہیں، بچہ اس کے اندر جاتی رہتی ہیں، اس کی روح کے اندر ایبزارب ہوتی رہتی ہیں. جب اس کا موقع آتا ہے استعمال کا تو پھر وہ اس کو ریکال ہوتی ہے وہ چیز، اور وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، نیکیوں کی طرف انجام دہی ہوتی ہے. تو لوگوں کی اصلاح میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آج ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی، آج ہم احکام کی طرف ہم نے اسلام کے احکام سیکھ لیے، ہم چاہتے ہیں بس فوراً سب کے سب لوگ آج سے ہی اس کے اوپر فوراً عامل ہو جائیں. لوگوں کی اصلاح میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہے نا، ایک دفعہ کہیں مسلمانوں نے کہیں حملہ کیا ہندوؤں کے علاقے میں، اور ہندوؤں کو پکڑ کے کہا کہ کہو کلمہ پڑھ. مثلا اس نے کہا، وہ اس کے منہ سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا ہندو کے منہ سے. تو جب مسلمان نے بہت زیادہ انسسٹ کیا پڑھنے پہ تو وہ کہنے لگا برسوں کا رام ہے، اتنی جلدی تو نہیں نکلے گا منہ سے. تو یہی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے عرصے کے ایک آدمی جو ہے وہ خراب ہے، 30-40 سال اس کو ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس وہ چٹکی بجاتے میں ٹھیک ہو جائے. لوگوں کی اصلاح میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آقا محسن قرائتی
یہ فرماتے ہیں اچھا انہیں کے جملہ کہ ہر بات ہر جگہ کہنے کی بھی نہیں ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں ایک شہید کے گھر گیا اور وہاں مجھے وضو کرنا تھا, تو وہاں وضو عام طور پر مہمان خانے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بیسمنٹ کی طرف ہوتے ہیں اور وہاں پر ہی واش بیسن لگا ہوا تھا. تو سیڑھیاں اتر کے کہنے میں نیچے گیا تو وہ جو شہید کا باپ تھا وہ ہانپتا کانپتا جو ہے وہ تولیہ ہاتھ میں لے کر نیچے آیا اور آ کر مجھے دیا کہ وضو کے بعد ہاتھ پہنچنے کے لیے. تو آغا محسن قراتی نے کہا نہیں, وضو کے بعد اعضائے وضو کو پہنچنا مکروہ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مولانا محترم کیا کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر کوئی شہید کا بوڑھا باپ اتنی سیڑھیاں اتر کر ہانپتا کانپتا آپ کے لیے تولیہ لے کر آئے تو آپ کو اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ تو آغا محسن قراتی فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے یہ موقع امر بالمعروف کا نہیں تھا, یہ اس کی اصلاح کا موقع نہیں تھا, میں نے غلطی کی, مجھے اس سے قبول کر لینا چاہیے تھا. ہر بات ہر جگہ کہنے کی بھی نہیں ہوتی, ہر وقت تبلیغ کا جو لوگوں کو دورہ سمایا ہوتا ہے دماغ میں, یہ بھی یعنی ہمیشہ موقع محل کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کی تبلیغ میں کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کی اصلاح میں بھی جلد بازی نہ ہو. اچھا یہاں کیونکہ ظاہر یہ بات بیان ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ فقہی مسئلہ بھی میں بیان کر دوں کہ موجودہ مراجع کے نزدیک آیت اللہ سیستانی بھی شامل ہیں اور دیگر فقہا بھی شامل ہیں اس کے اندر. وہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پہنچنا مکروہ ہونا اس کا ثابت نہیں, نہ تو اس میں استحباب ہے, کیونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اعضائے وضو کے بعد وضو کرنے کے بعد اسے پہنچ لینا چاہیے, کہا تو نہ تو اس کا استحباب ثابت ہے اور نہ ہی اس کی کراہیت ثابت ہے کہ اگر ہم نے پوچھا تو وضو جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا. البتہ جو اس کے قائل بھی وہ کہتے ہیں جب شدید سردی وغیرہ ہو تو اس وقت تو پہنچنا کراہیت بھی نہیں رکھتا ہے, لیکن آغا سیستانی کے نزدیک چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو اور دیگر فقہا کے نزدیک بھی جو موجودہ ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کوئی کراہیت والا مسئلہ نہیں. تو بہرحال یہ کچھ پرانے فقہا کے لحاظ سے تھی بات, تو وہ انہوں نے وہی آغا محسن قراتی نے اس کو کوٹ کیا. تو بعد میں کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی اس میں ہو گئی ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال تبلیغ دین میں جلد بازی یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, لوگ جلد بازی کے اندر فقہی احکام کو معلوم کیے بغیر فوراً اقدام کر جاتے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہے. ہمیشہ ایک بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے, کوئی بھی آپ اقدام کرنا چاہیں, مثلا کوئی کام کرنا چاہیں, مثلا اب ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جناب وہ بعد میں, جیسے میں ایک جملہ کہتا ہوں اگرچہ اتنا اچھا جملہ نہیں ہے وہ, کہ لوگ بعد میں اپنے پوتڑے جو ہے وہ صاف کروانے کے لیے عالموں کے پاس آتے ہیں, بھائی ہم نے غلطی کر دی ہے. یعنی بھائی آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا. آپ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کے غلط کیے ہوئے کام کو زبردستی کر کے جو ہے وہ اسلام اس کو سیدھا کرے. مثلا آپ نے حرام اسکیموں میں پیسہ لگا دیا, آپ کہہ رہے ہیں میں تو وہاں پیسے جمع کرا چکا ہوں, فلاں جو سودی اسکیم ہے اس کے اندر میں نے تو فلاں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہاں سے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں اور مسائل پتہ ہوتے نہیں ہیں, آفس والوں کے ساتھ چلے گئے اور پتہ چلا وہاں جدہ سے انہوں نے جو ہے وہ احرام پہنا اور اس کے بعد سیدھے مکہ چلے گئے. پتہ چلا کہ آغا سیستانی کے نزدیک تو جدہ سے جو ہے وہ ایسے احرام پہنا ہی نہیں جا سکتا, وہ تو نظر کرنی ہوتی ہے اس کے لیے, اور نظر کے بغیر اگر کوئی شخص اس نے ایسے احرام پہنا تو اس کا کوئی احرام ہوا ہی نہیں, وہ ایسے ہی چکر لگا کے واپس بھی آ گیا اور پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا, سارے پیسے بھی ضائع, نہ عمرہ کیا نہ کچھ ہوا. تو کیا ہوا؟ تو یہ ہمیشہ پہلے سے چیزیں پتہ ہونی چاہیے. یعنی تو کبھی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی تو فوراً جلدی میں اقدام نہیں کر لینا چاہیے. 2 مواقع ہم نے دیکھے ایسے کہ جہاں پر لوگوں کو میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے کام کرنے سے پہلے چیز پتہ کرنی چاہیے. ایک تو میں نے رمضان میں دیکھا ہے, ہر چیز میں انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہیں اس سے روزہ تو خراب نہیں ہو جائے گا, اس سے تو خراب نہیں ہو جائے گا, فوراً پہلے پوچھتے. اور دوسرا حج کے موقع پر, حج میں بھی قدم قدم پہ انسان کو یہ ہوتا ہے, معلوم ہے کہ اتنی محنت داؤ پہ لگی ہوئی ہے, اتنا پیسہ داؤ پہ لگا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ چیز کوئی غلط ہو جائے. تو کام کرنے سے پہلے ہمیشہ جو ہے یہ ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ اب تو آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, سارے علماء کے فون نمبرز ہیں, واٹس ایپ نمبر ہیں, مراجع کے آفیسز کے نمبر ہیں, اردو میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, ویب سائٹس موجود ہیں. یعنی ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب ہم لوگ پوچھا کرتے تھے آج سے تقریباً 30 سال پہلے, یا اس زمانے خط لکھ کے پوچھا جاتا تھا, سوالات لکھ کے دریافت کرتے تھے, تو پتہ چلا کہ وہ 1-2 3 مہینے بعد وہاں سے ایک سوال کا جواب آتا تھا. کتنی مشکلات ہوتی تھی.
لیکن آج تو ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. تو ہمیشہ اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کوئی کام کرنے سے پہلے, اور ہمیشہ استفسار کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا فقہی حکم اس سلسلے میں کیا ہے, بنسبت اس کے کہ بعد میں اپنی غلطیوں کو زبردستی ٹھیک کروانے کی کوشش کرنا کہ اسلام تو پھر. اچھا پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں, بھائی یہ کیا بات ہوئی, اسلام کے پاس تو ہر چیز کا حل موجود ہے اور آپ جو ہے اس کا حل نہیں بتا رہے ہیں. تو آپ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر چکے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اچھا پھر ایک اور مسئلہ ایک آتا ہے جس میں جلد بازی مذموم ہے, وہ ہے دینی سوالات کا جواب دینے میں جلد بازی. دینی سوالات کا جواب دینے میں جلد بازی یہ بہت زیادہ نوٹ کیا گیا ہے. آپ تو دینی طالبات ہیں, دینی طالبات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی ان سے پوچھے تو فوراً کھٹ سے جواب دینے کی فکر میں ہوتی. خود ہمارے اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ, یعنی ایک ایسا مہارت علم فقہ اور اس کے اندر ان کی ہم نے جو دیکھی, اور سارے تمام علماء تک اس کے قائل ہیں, لیکن ہمیشہ بہت توجہ کے ساتھ سوال کو سنتے ہیں, بہت توجہ کے ساتھ تامل کے ساتھ جواب دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ فوراً یعنی بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ سوچ کے اور یعنی بالکل کوئی جلد بازی نہیں ہے اس طرح سے. امام خمینی کی میں نے اس سے پہلے مثال پیش کی تھی کہ لوگ راہ چلتے ہوئے بھی ان سے سوال پوچھتے تھے تو وہ زبانی جواب نہیں دیتے تھے, کہتے تھے لکھ کر دریافت کرو. وہ کہتا تھا دیکھیے اتنے چھوٹے سی بات تو میں پوچھ رہا ہوں, کہا نہیں پھر بھی لکھ کر دریافت کرو. یعنی لکھ کر دریافت کرنے میں ہمیشہ آدمی سوچ سمجھ کے صحیح طریقے سے جواب دے رہا ہوتا ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہرحال یہ ویسے جوابات دینا, فی البدی جوابات دینا, یہ بہت بڑے بڑے علماء صرف ان کا خاصہ ہے یا ان کی مہارت ہے. جیسے ہمارے استاد محترم جیسے صادق صاحب قبلہ کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ بالکل لائیو سیشنز اس کے کرتے ہیں, خصوصی قسم کی مہارت ہے, وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن اور علماء بھی اس کو بہرحال اوائڈ کرتے ہیں. یعنی اگرچہ جواب دے سکتے ہیں لیکن بہرحال ہر چیز کا جواب ہر وقت دماغ میں حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تحریر کے اندر البتہ ایک آدمی دیکھ کر اور تحقیق سے جواب دے سکتا ہے. تو دینی سوالات کا جواب فوراً جلدی دینا یہ جو ہے یہ آپ کی تربیت کے لحاظ سے بھی ہے کہ یہ اس قسم کا نہیں. آپ اگر کوئی ذرا سا بھی آپ کو شک ہے تو آپ کہیں میں آپ کو دیکھ کے جواب دوں گی, اپنے استاد سے پوچھ کے جواب دوں گی, مدرسے سے پوچھ کے جواب دوں گی, ہمیشہ اس کو ٹال دیں فوراً. تو اس میں غلطی کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے, کیونکہ بہرحال خواتین کے لحاظ سے یہ شکایت بہت زیادہ ہے. بلکہ ہمارے استاد محترم تو ایک بڑا جملہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین کے حوالے سے کوئی یہ بات میرے نسبت پہنچے کہ میں نے یہ جواب دیا ہے تو سمجھیں کہ 99.99% یہ ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا ہوگا. وہ تو اتنی زیادہ ان کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں. خود ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کو ایک چیز بیان کر رہے ہیں یہاں پر, اور بالکل بعد میں سوال لکھا ہوا آتا ہے یا فیس بک وغیرہ کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ مثلا ہم نے حرام قرار دیا ہے, تو وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ تو چیز حرام ہی نہیں ہے. یعنی بالکل اس کے برخلاف بات. تو بہرحال دینی سوالات کے جوابات دینے کے اندر بھی جلد بازی سے کام بالکل نہ لیں, سوچ کر تامل سے فکر کر کے ذرا سا بھی شک ہو تو جواب نہ دیں. اچھا فتویٰ دینے میں جلد بازی, ہم لوگ فوراً فتویٰ دینے کے اندر ایک حکم لگا دیتے ہیں, فوراً حکم لگاتے ہیں. مثلا آپ نے سنا ارے یہ تو فلاں غالی ہے, ارے یہ تو مشرک ہو گیا ہے, ارے یہ فلاں تو کافر ہو گیا ہے, ارے یہ تو مقصر ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ انتہائی بری سمجھی جاتی ہیں, اور فتویٰ دینے میں بھی انسان کو اس طرح سے لوگوں کے اوپر حکم لگانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گی کہ اس وقت یہ صورتحال ہوگی اچھے پڑھے لکھے اور ویسے دیندار جوانوں کی بھی, کہ حتیٰ کہ وہ مراجع تک کے اوپر کفر کے فتوے لگانے لگیں. آپ کی اپنے شیعہ نوجوان, دیندار نوجوان, کہ جناب یہ مثلا ولایت تکوینی کا قائل ہیں تو یہ سب مشرک ہیں, اور جتنے بھی جو فقہاء ہیں یہ بھی سارے مشرک ہیں. یہاں تک کہ بعض اوقات آقا شیخ جواد تبریزی سے لکھ کے بھی لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک شیعہ دینی طالب علم یہ کہتا ہے کہ مثلا شیخ طوسی اور تمام بزرگ مراجع عظام اپنے عقائد میں مشرک ہیں, اور نعوذ باللہ اللہ کے جسم کے قائل ہیں سوائے اس مرجع کی جس کی وہ خود تقلید کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز صحیح. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی صحیح نہیں ہے, اور کسی طرح بھی ایسے شخص کی تائید جائز نہیں ہے, بلکہ ایسے شخص سے اور اس کے پیروکاروں سے اظہار برات کرنا واجب ہے. تو یہ ایسے افراد بھی ہونے لگے فوراً لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے, مشرک ہونے کے فتوے, یہ اور بہت بڑی تعداد ان کی ہوتی جا رہی ہے. کتنے ایسے سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوبرز موجود ہیں جو ببانگ دہل آپ کے تمام علماء اور فقہاء کو کافر قرار دیتے ہیں, بدعتی قرار دیتے ہیں, اور بڑا لوگ وہ تعریفیں ان کی کر رہے ہیں کہ واہ فلاں کیا مناظر ہے اور کیا ہے. یعنی وہ پتہ چلا آپ کے سب
یعنی جڑے کھوکھلی آپ کی کر رہا ہے شیعت کی اگر کوئی شخص اس طرح سے یوٹیوبر. تو یہ ایسے افراد ہیں کہ جو لوگوں میں یعنی اب یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ سارے شیعہ فقہا تو کافر و مشرک ہو گئے, تو پھر کون کہاں, یعنی تم کدھر کھڑے ہو؟ یہ سب انہی لوگوں نے دین یہاں تک پہنچایا. خیر, تو بہرحال یہ کفر کے فتوے لگانے اور اس میں بھی یہ والی بھی جلد بازی کہلاتی ہے. اچھا, واجبات کی ادائیگی میں بھی جلدی اور تاخیر. کبھی دیکھیے واجبات کی ادائیگی میں جلدی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا ہے اور کبھی تاخیر کرنے کا حکم ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے حج واجب, یعنی اگر حج واجب ہو جائے تو اس کے واجب ہونے کے بعد ادائیگی میں ہمیشہ اس کی جلدی کرنی چاہیے. یہاں لوگ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ٹالتے رہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کے اوپر یعنی حج واجب ہو چکا ہوتا ہے, لیکن بہت ہی احمقانہ اور بہت ہی ایسی چیزوں کے پیچھے کہ ابھی بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو ابھی فلاں, ابھی تو اس کی فیسیں بھرنی ہیں, بعد میں پیسوں کی ضرورت پیش آئے گی, اور ابھی تو گرمی بہت چل رہی ہیں وہاں پر, ذرا ٹھنڈے دنوں کے اندر حج جب آئے گا تب کر لیں گے. بہت سارے اس طرح کی چیزیں لوگوں کے دماغوں کے اندر ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے, حجوں کو ٹالتے ہیں, جبکہ حج واجب فوری ہے. اس کو فوراً استطاعت کے پہلے ہی سال انجام دینا ہوتا ہے. میں نے کتنے ایسے افراد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے حج کو ٹالا اور اس کے بعد میں پھر حج کر ہی نہیں سکے, ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں. دیکھیے اب خود دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے کی نسبت حج کتنا مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے. چلیں پیسے کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے بعد عالمی حالات ہو جاتے ہیں, کبھی وبائیں آ جاتی ہیں, کبھی حج ویسے معطل ہو جاتا ہے, کبھی ابھی آپ دیکھیں بعض اوقات ٹیکنیکل غلطیاں آ جاتی ہیں کہ 67,000 پرائیویٹ حاجی ابھی تک ان کا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ حج پہ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. تو انسان جب بھی اس کے پاس موقع ہو اور استطاعت ہو, بس استطاعت کے پہلے سال ہی چلا جائے. کچھ پتہ نہیں کہ آگے چل کر کیا ہو جائے, عالمی حالات کیسے ہو جائیں, صحت اس کی کیسی ہو, کیا اس کو مجبوریاں اور پریشانیاں اگلے سالوں کے اندر دامنگیر ہو جائیں کہ وہ حج پہ نہ جا سکے. تو حج کی ادائیگی میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. آیت اللہ سیستانی جب بھی فرماتے ہیں کہ جب شرائط ثابت ہونے کی صورت میں حج واجب ہو جائے تو حج واجب فوری ہے, جلدی اس کو انجام دینا ہے. لہٰذا استطاعت کے پہلے ہی سال حج کی ادائیگی واجب ہے. چنانچہ اگر مکلف پہلے سال حج نہیں کرے گا تو دوسرے سال انجام دے. اسی طرح آئندہ سالوں میں عدم ادائیگی کی صورت میں حج کا وجوب باقی رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی بعد میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو اس وقت تو ہماری استطاعت تھی, اب استطاعت نہیں رہی تو بیٹھ جائیں. نہیں, ابھی آگے چل کر آپ اگلا مسئلہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جب کسی پر حج واجب ہو اور اسے انجام دینے میں سستی اور تاخیر سے کام لے, یہ ابھی بہانے بازی کرے جو میں نے ابھی گنوائے سارے, یہاں تک کہ اس کی استطاعت ختم ہو جائے, پیسے خرچ ہو گئے, اس کے بیماریاں آ گئیں, کورٹ کچہری کے مسئلے ہو گئے, کاروبار میں لاس ہو گیا, استطاعت ختم ہو گئی. فرماتے ہیں تو جس طرح سے بھی ممکن ہو حج کو ادا کرنا واجب ہے, تب بھی چاہے مشقت اور زحمت برداشت کرنا پڑے اس کو, کتنی ہی مشقت اور زحمت ہو حج پہ جائے. اگر حج سے پہلے مر گیا تو واجب ہے کہ اس کے ترکے سے حج کی قضا کروائیں, اور اگر کوئی اس مرحوم کے حج کی قضا بغیر اجرت کے انجام دیتے تو وہ بھی ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سستی اور تاخیر سے اگر کام لیا اور اس کی استطاعت ختم ہو گئی تو ہر صورت میں کتنی ہی محنت مشقت کیوں نہ ہو حج پہ جانا پڑے گا اسے, اور مر گیا تو بیچو اس کی ساری چیزیں اور حج کرواؤ. تو یہ کیا ہے کہ یہاں پر اسلام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. تو انسان ہمیشہ استطاعت کے جو احکام ہیں نا ان کو پڑھ لینا چاہیے. بعض اوقات یہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھ پر حج جو ہے وہ واجب نہیں ہے, یا مثلا بچے ابھی چھوٹے ہیں, بہت سی خواتین یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں ابھی 4 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, اس کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے, اور ذرا ماں کا دل بڑا کٹ رہا ہوتا ہے کیسے بچوں سے جدائی ہو اور فلاں. تو بہت سی چیزیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی عمر کیا ہے, کون لوگ اس کو سنبھالنے والے ایسے موجود ہیں. تھوڑی پریشانی تو ہوگی لیکن حج کی ادائیگی بڑا واجب ہے. بہرحال جہاں مشکوک معاملہ ہو وہاں پہ علماء سے پورا ڈسکس کرنا چاہیے. بہت سے ایسے بیمار بچے ہوتے ہیں جن کے چھوڑ کے جانا مشکل ہوتا ہے, ایسی خواتین نے پھر علماء سے جا کے ڈسکس کیا اور پھر اس کے بعد ایک نتیجہ نکلا کہ آپ پر حج واجب ہے اس سال یا نہیں ہے, یا جو بھی مسئلہ ہو. یعنی اس کو ضرور علماء سے دریافت کرنا چاہیے, چھوڑ نہیں دینا چاہیے خود سے ایزیوم کر کے کہ ہم پہ تو حج نہیں ہوگا, ہم اس بچے کو چھوڑ کے کیسے جائیں. بچے اسکول جا رہے ہیں, تیار کرنا ہوتا ہے, یہ وہ سب چیزیں, یہ اس میں نہیں آئے گا. تو استطاعت کے بہت سے احکامات کو سیکھنا پڑے گا. اچھا, حج کی ادائیگی میں ابھی تو آپ نے سنا کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے, اور بہت سے جو اس کے اندر غلطی کرتے ہیں حج کی ادائیگی میں غلط جلد بازی بھی کرتے ہیں. غلط جلد بازی کیا ہے؟
وہ یہ کہ حج ابھی واجب ہی آپ پر نہیں ہوا، استطاعت نہیں ہے، لیکن آپ نے حج کی اتنی فضیلت سنی اور آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہے، ہر وقت آپ حج کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو بہت دل کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کہ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں قرض لے کے جو ہے وہ حج کے اوپر چلی جاتی ہوں۔ اب کیا ہے، یہ حج کی ادائیگی میں غلط جلد بازی ہے، قرضہ لے کر حج کے اوپر جانا۔ دیکھیے بہت ساری عبادت ایسی ہیں جو قرضہ لے کر ہو سکتی ہیں، انجام دی جا سکتی ہیں، مثلا فطرے کی ادائیگی قرض لے کر ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ چاہ رہی ہیں فطرہ ادائیگی، ابھی آپ نے فطرے کے مسائل میں سنا تھا کہ وہ آپ کو قرض دے دے، جو آپ دوسرے ملک میں ہیں، مثلا دوسرے شہر میں ہیں، آپ سے کہیں گے بھائی آپ قرض دے دیں مجھے اور میری طرف سے وکیل بن کر اس کو ادا کر دیں، تو قرض کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے۔ خمس بھی قرض لے کر ادا کیا جا سکتا ہے اپنا، لیکن حج کو قرضہ لے کر اگر آپ نے ادا کیا تو اس سے کیا ہوگا؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ حج کے لیے قرضہ لینا جائز ہے اور حج بھی صحیح ہے، لیکن حج واجب ادا نہیں ہوگا آپ کا، اور بعد میں جب کبھی صحیح طرح سے مستطیع ہوں گے، استطاعت آئے گی، تو حج کے لیے دوبارہ جانا پڑے گا۔ یعنی یہ وہ موقع ہے جب حج کی ادائیگی آپ کے اوپر، یعنی آپ نے اس میں ایسی جلدی کی ہے جو مطلوب نہیں تھی۔ دیکھیے کبھی ہے کہ حج کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد پہلے ہی سال جانا ہے، اور زبردستی آپ اپنے آپ کو ادائیگی جلدی اگر کروا لیں قرضہ وغیرہ لے کے، تو اسلام کہہ رہا نہیں حج واجب ادا نہیں ہوگا۔ بلکہ آغا سیستانی نے اس سے پوچھا گیا کہ کیا میرے لیے قرض لے کر حج واجب کو بجا لانا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا قرض لینا تو جائز ہے اور اس مال سے انجام دیے، لیکن اس مال سے انجام دیے جانے والا حج واجب شمار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر بعد میں کبھی اتنا مال آ گیا جو حج کے لیے کافی ہے تو حج پر جانا پڑے گا، سوائے اس صورت میں کہ آپ کے پاس اس قرض کے علاوہ اتنا مال ہو جو اس قرض کی رقم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تب ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے میں یہاں روک دوں اس کو، یعنی اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بینک میں ہے لیکن وہ پھر بھی لون وغیرہ لے کے، مثلا ان کو سہولت ہے حج کے لیے لون لینے کی، انہوں نے لون لیا اور اس سے حج پہ چلے گئے، تو دیکھا جائے تو ان کا حج واجب ادا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی اتنی ہی برابر یا اس سے زیادہ ان کے اکاؤنٹ میں اپنا مال موجود ہے، تو یہ ان کا حج واجب شمار ہو جائے گا۔ یعنی یہ والی ایک صورتحال ایسی ہوتی جس میں قرض لینے کے باوجود بھی حج واجب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری صورت آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ یہ قرض والا مال اپنی زوجہ کو ہبہ کر دیں۔ مثلا کسی شخص نے پوچھا، یعنی جتنا آپ نے جو قرض لیا اور قرض والا مال اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا، پھر وہ آپ کو یہ مال حج کے لیے ہدیہ کرے، تو اس پیسے سے انجام دیے جانے والا حج واجب شمار ہو جائے گا۔ اس کو شرعی ہیلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے قرضہ لے کے براہ راست حج نہیں کیا، بلکہ قرض لے کے اس کو گفٹ کر دیا وائف کو، اور وائف نے اس کو دوبارہ ہمیں گفٹ کیا۔ اب ہم نے قرضہ والا مال ہمیں نہیں ملا ہے بلکہ یہ ہمیں تحفے والا ملا ہے، تحفے والے مال سے جو ہے حج ادا ہو سکتا ہے۔ یا یہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ مثلا کاروان کے جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کو گفٹ کر دیتے ہیں، اور ان کو اس بات پہ گفٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں حج پہ لے جائیے گا، تو وہ پھر اپنے مال سے، یعنی وہ تو پیسہ ان کے پاس آ گیا وہ گفٹ والا، پھر وہ اپنے مال سے آپ کو حج کے اوپر جو ہے وہ حج پہ ساتھ لے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے چاہے وہ مقروضی کیوں نہ ہو، بہرحال ان کا حج واجب اس طرح سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے یہیں، آج کل حج کا سیزن بھی چل رہا ہے تو میں نے کہا یہ مسئلہ یہیں پر ساتھ ساتھ بیان کر دیا جائے، کچھ آج گرمی زیادہ ہو گئی میرے خیال ہے۔ اچھا، تو بہرحال یعنی اب اس کے اندر کیا ہے کہ تو جلد بازی ہم ایسی نہیں کر سکتے حج پر کہ اپنے آپ پر زبردستی حج کو واجب کریں، اور اس طرح سے، اور اگر استطاعت ہو جائے تو پھر جلدی دکھانی ہے، پھر ہم لیٹ نہیں کر سکتے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں 1 سال کی حد تک بہرحال تاخیر کی جا سکتی ہے، جبکہ اطمینان ہو کہ میں اگلے سال لازمی حج پر چلا جاؤں گا، لیکن اس سے زیادہ تاخیر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک مسئلہ حج کے سلسلے میں آتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، وہ ہے ارکان حج میں جلد بازی کرنا۔ دیکھیے بہت ساری چیزوں میں جلد بازی، مثلا طواف میں جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، طواف میں جلد بازی، مثلا اتنی تیزی کے ساتھ اوورٹیک کرتے ہوئے اس طرح سے وہ جا رہے ہوتے ہیں طواف میں،
وہاں پہ اکثر مولانا حضرات کاروان والوں کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو اس کی جلدی کی ضرورت کیا ہے، یہاں کون سا آپ کو کوئی میڈل مل جائے گا، آپ کو اگر 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ کر لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ، اور خاص طور پہ جس وقت رش ہوتا ہے، وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جناب اوورٹیک کرتے ہوئے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، اس سے ان کا بایاں کاندھا بھی کعبے کی سمت سے ہٹ جاتا ہے. جب بایاں کاندھا آپ، یعنی ہم خانہ کعبہ کا طواف اصل میں اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، تو اس میں لیفٹ شولڈر آپ کا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. جب آپ اوورٹیک کر کے نکلتے ہیں نا ادھر ادھر، تو آپ کے بڑے امکانات ہوتے ہیں کہ آپ کا جو شانہ ہے یا آپ کا کندھا جو ہے یہ کعبے سے ہٹ جائے. اور اگر آپ کا کعبے سے ہٹ گیا ہے تو پھر خاص طور پہ جو گول دیوار والی جگہ آتی ہے تو وہاں پر بڑا اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کا کندھا کعبے سے ہٹ نہ جائے. تو یہ جلد بازی کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے. تو پھر لازم ہے کہ جتنا آپ نے وہ کہ جس میں آپ کا کندھا کعبے سے ہٹا ہے اتنے قدم آپ پیچھے ہوں، ریورس گیئر لگائیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اس جگہ کو کور کریں جہاں کندھا آپ کا ہٹا تھا. یا پیچھے اگر نہیں آ سکتے، بعض اوقات پاسبل ہی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ اس میں پیچھے آنا ہی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، تو پھر آپ اس جگہ کو مارک کریں اور بغیر نیت کے پورا چکر کاٹ کے وہیں تک آئیں، اور اس کے بعد پھر اتنے حصے کو کور کرتے ہوئے آگے جائیں. تو کتنی مشکلات ہوئیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور خود بھی زحمت میں ڈالا، اپنا طواف بھی خراب کیا. تو یہ اس قسم کی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ایک جلد بازی وہاں پر اور دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں لوگ تو اس کے بعد صحیح کی طرف جاتے ہیں جہاں صفا و مروہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے المسعی جو یہ لکھا ہوا ہے نا، یہاں پر لوگ یہاں سے پھر وہ سیڑھیاں سے اوپر جا رہی ہیں اور پھر وہ صحیح کے ایریا میں آپ پہنچ جاتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مینٹیننس ورک کی وجہ سے، صفائی کی وجہ سے، وہ نیچے جو گراؤنڈ فلور کی جو صحیح ہے، مین جو جگہ صحیح کا ایریا ہے، وہاں پر لوگوں کو، وہاں پر صحیح کو روک دیتے ہیں اور اوپر کی طرف کے فلور کی طرف آپ کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ اوپر آپ چلے جائیں. کسی بھی مرجع کے نزدیک ابھی تک ہمارے ہاں گراؤنڈ فلور کے علاوہ صرف گراؤنڈ فلور یا پھر بیسمنٹ، اس کے علاوہ اوپر کے فلور پہ صحیح نہیں ہے. تو لوگ جلد بازی میں کیا کرتے ہیں، بھائی یہاں سے اگر بند ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں. ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اوپر کے فلور پر آ گئے. تو یہ بھی جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اپنا پورا عمرہ یا اپنا حج والا جو چیز ہے وہ خراب کر لیتے ہیں. اچھا، کسی آدمی سے بھی اگر وہاں ایکسپیرینس آدمی جو پرانے حاجی ہیں ان سے پوچھ لیں یا کسی عالم سے دریافت کر لیں تو دیکھیے یہاں پر بھی ہے کہ پہلے دریافت کر لینا، بجائے کہ اوپر آپ جائیں. یہ جہاں پر لوگ کھڑے ہیں اس میں الٹے ہاتھ کی طرف جائیں تو ایک سیڑھیاں سی اوپر جا رہی ہیں اور وہ سیدھا صحیح کے ایریا میں نکلتی ہیں اور یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر روک کے لوگ یہاں پر سینکڑوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے کہ لوگ کھلنے کا انتظار کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اگر آپ 1-8 گھنٹہ وہاں پہ کھڑے بھی ہو جائیں تو اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے میں وہ کھل جاتا ہے، صفائی یا مینٹیننس ورک ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کھول دیتے ہیں. یا تو انتظار کر لیں یا پھر دوسرے رستے سے جو ہے وہ صحیح کے ایریا میں چلے جائیں. لیکن جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ بھائی یہاں سے تو اگر روک دیا اور وہ اوپر بھیج رہے تو آپ اوپر چلے گئے تو آپ کی صحیح اور یہ پورا عمرہ خراب ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی ایک جلد بازی کا مظاہرہ لوگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہاں سے فون آنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم تو بعد میں پتہ چلا کہ ہم تو اوپر کے فلور سے صحیح کر کے آ گئے. تو ان کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب صحیح کے اندر ایک تو یہ کہ آپ بڑے پرسکون اور پروقار انداز میں صحیح کریں. صحیح کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ لوگ، اب اس میں تو خیر ذرا لوگ کم نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی لوگ بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اوورٹیک کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اوورٹیک کرتے ہوئے اس طرح سے صحیح کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا جو اگلا حصہ سینہ وغیرہ اور پیٹ ہے، یہ مثلا صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اگلا حصہ سامنے ہونا چاہیے. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے رستے، اچھا صحیح کا ایریا، ابھی والا ایریا تو دیکھیں اس طرح سے بنا ہوا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ چھپر سا تھا اور یہ یہاں سے صحیح لوگ کرتے تھے اور آج کے اطراف میں دکانیں ہوا کرتی تھیں. جب اس کے حکام میں آتا ہے، صحیح کے حکام میں، کہ جب انسان عطر فروشوں کے بازار سے سامنے سے گزرے تو اپنی ناک کو بند کرے خوشبو کی وجہ سے، کیونکہ صحیح میں خوشبو حلال نہیں ہوتی. تو یہ سب عطر فروشوں کی یہاں پر دکانیں ہوا کرتی تھیں اطراف میں. صحیح کا ایریا جو ہے یہ مسجد الحرام میں بھی شامل نہیں ہے، یہاں حالت نجاست میں بھی انسان جا سکتا ہے، وضو غسل ہونا بھی اس کا ضروری نہیں ہے. صحیح حالت نجاست
میں بھی کی جا سکتی ہے. جو وہ خواتین کے جو کہ اپنے منتھلی سائیکلز میں ہوتی ہیں تو وہ طواف کے لیے تو نائب بناتی ہیں اور بعض حالات میں، اور لیکن صحیح ان کو خود کرنا ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے، اور وہ بھی خانہ کعبہ مسجد الحرام سے باہر کے ایریے سے اس جگہ پر آ جائیں اور یہاں پر وہ صحیح خود انجام دیں، کیونکہ اس کے لیے باوضو یا باغسل ہونا جو ہے وہ ضروری بھی نہیں. تو بہرحال اس میں جلد بازی کا مظاہرہ کرنا یہ ٹھیک نہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بھی آگے چل کے خیر میں اس کا بھی ذکر کروں گا. صحیح میں ایک چیز ہوتی ہے ہرولہ کرنا. ہرولہ کہتے ہیں یعنی یہ جو آپ کو دو لائٹس نظر آ رہی ہیں چھت پہ، ایک اور پھر اس کے بعد آگے دور، ان دو کے درمیان اس میں یہاں پر جلدی کرنا ہوتی ہے. یہاں مردوں کے لحاظ سے جلدی ہے، مردوں کا حکم ہے، عورتوں کا نہیں ہے. عورتیں بھی مردوں کے ساتھ دوڑ لگا رہی ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے حکم نہیں ہے. مردوں کا حکم ہے کہ یہاں پر تیز تیز چلیں. تو وہ اس کو ہرولہ کرنا کہا جاتا ہے. اور یہ دو سبز لائٹ جو ہیں ان جگہوں کو ہماری فقہی کتابوں میں میلین اغزرین، سب ستون والے، جو دو سب ستون والی جگہ وہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جلدی کرنے کا حکم ہے. یہاں ہے کہ اگر نہیں آپ مرد آرام سے بھی چل سکتے ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہرولہ کریں، یعنی نسبتاً تیز تیز چلیں. تو یہ ایک استحباب اس کے اندر باقی رہے گا. اچھا، ایک غلطی جو ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر بیان کر دی جائے کہ بعض اوقات ایک خاص قسم کی تاخیر یہاں پر ہوتی ہے. مثلا صحیح کے درمیان آپ پانی پی سکتے ہیں اور تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ موالات عرفی ٹوٹ جائیں. مثلا اس میں لوگ، ابھی تو خیر یہاں پر لوگ نہیں ہیں لیکن بہت رش ہوتا ہے، تو بعض اوقات لوگ جس طرح یہ مثلا ایک صاحب جو اس میں پانی پی رہے ہیں کولر پہ کھڑے ہوئے، تو اب ان کا تو سامنے سے جو سینہ ہے یہ بھی مروہ کی طرف نہیں ہے، یا مثلا مروہ سے صفا جا رہے ہیں تو یعنی جسم کے جو سامنے کا حصہ ہے وہ اس میں صحیح ہوتی ہے. یعنی آپ ٹیڑے ہو کے یا پشت کر کے تو صحیح نہیں کر سکتے. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا یہ پیچھے آئیں، یعنی پانی پینے کے بعد، اور پھر دوبارہ سے صحیح کی نیت سے جو ہے وہ اپنا سیدھا سیدھا چلنا اسٹارٹ کریں. تو لوگ بعض اوقات اس طرح کا یہاں پر ایک خلل واقع ہوتا ہے کہ جس سے ان کی ذرا صحیح جو ہے متاثر ہوتی ہے. اور اتنی زیادہ آرام بھی کر سکتے ہیں درمیان میں، لیکن اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز جماعت آ جاتی ہے تو صحیح رک جاتی ہے. تو نماز جماعت کی حد تک صحیح ہے اور نماز جماعت ان کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے. طواف کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر طواف میں بھی آپ کو جلدی سارے چکر مکمل کرنے پے در پہ موالات کے ساتھ، لیکن آپ کو جو ہے وہ اگر نماز جماعت بیچ میں آ جائے تو نماز جماعت کی حد تک آپ کو اجازت ہوتی ہے. نماز جماعت کی حد تک اجازت ہے لیکن اس میں آپ کو شرکت کرنا ضروری ہے. نماز جماعت میں شرکت کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ کے لیے کاؤنٹ ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کونے میں جا کر بیٹھ جائیں اور کہیں جماعت ختم ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے طواف شروع کر دوں گی. نماز جماعت ختم ہو جائے دوبارہ طواف شروع کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ نے خود نماز جماعت پڑھی ہو، ورنہ پھر یہ بہت بڑا گیپ بیچ کے اندر آ جائے گا تو وہ پھر آپ کا طواف جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اس سے. خیر، اچھا، اب یہ کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو میں بعد میں اور کبھی بیان کرنا اس کو عجیب سا ہے، لیکن یہ اسی ضمن میں بہت ساری عبادتوں کے اندر جلدی اور تاخیر کا مسئلہ آتا ہے. اچھا، طواف کے بعد سعی میں کس قدر تاخیر ہو سکتی ہے؟ مثلا ابھی ہم طواف کرنے بیٹھے، طواف ہم نے انجام دیا، نماز طواف پڑھی، اب لوگ فوراً اس کے بعد سعی کے لیے چلے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی فوراً انجام دینا ہے. اچھا، بعض اوقات بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں ان کے، اور جسمانی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی ہی ہمیں جو ہے صحیح بھی کر لینی چاہیے ساتوں چکر. تو یہ اتنی تاخیر کی جا سکتی ہے. مثلا اگر دن میں آپ نے طواف کیا ہے تو غروب سے پہلے تک صحیح آپ اپنی کمپلیٹ کر لیں، اور اگر رات میں مثلا آپ نے طواف کیا ہے تو صبح ہونے سے پہلے تک اتنی آپ کو اجازت ملتی ہے. طواف کے بعد صحیح میں اتنی تاخیر ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ اور ہوتا ہے کہ جلدی اور تاخیر کی بات ہو رہی نا، تو حج کیا ذی الحج سے پہلے انجام دیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم جلد بازی کریں اور ہم کہیں کہ بھئی ذی الحج کے اندر کون حج کرے، پہلے ہی انجام دے لو. اچھا، ایک پوسٹ ہم کبھی کبھار یہاں حج کے ایام میں لگاتے ہیں تو اتنے ہمیں سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں اور لوگوں کا مذاقہ کہ حج کے مہینے کون سے ہیں. تو ہم کہتے ہیں حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، حج کا تو ایک ہی مہینہ ہے ذی الحج، جس میں 10 ذی الحج کو 9 ذی الحج کو وہ
مثلا عرفات اور پھر اس کے بعد قربانی اور وہ مینا کے دن ہوتے ہیں، یہ آپ نے شوال میں کہاں سے حج لے آئے آپ؟ تو دیکھیے حج کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عمرہ تمتع اور ایک ہوتا ہے حج تمتع، ان دونوں کو ملا کر حج، ان دو کا مجموعہ کہلاتا ہے نا۔ تو عمرہ تمتع جو پہلا پارٹ ہے یہ شوال میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی تو خیر ذی قعدہ سٹارٹ ہو گیا، شوال میں آپ یہاں سے حج کی نیت سے آپ نے عمرہ تمتع کا احرام باندھا، اور وہاں بس اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عمرہ تمتع کا احرام باندھ کے اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد آپ خانہ کعبہ یعنی آپ پھر مکے ہی میں رہیں گے، اس سے باہر نہیں جا سکتے ذی الحج تک، یہ بس ایک پابندی اس کے اندر ہوگی۔ باقی آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں، حج کے ایک پارٹ کو آپ اتنا جلدی بھی انجام دے سکتے ہیں کہ ذی الحج کے بجائے آپ اسے ذی قعدہ میں یا شوال میں بھی انجام دے سکتے ہیں، یعنی جلدی اور تاخیر کے اعتبار سے بس ایک اس میں ایک پابندی ہوگی، اگر آپ کے پاس ویزا اور یہ سب کا کوئی پرابلم ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ شوال میں یہاں سے عمرہ تمتع کا احرام باندھیں اور ایک عمرہ مکمل کرنے کے بعد بس مکے میں رہیں، یہاں تک کہ پھر اس کا دوسرا پارٹ شروع ہو ذی الحج، پھر اب اس کے بعد پھر وہی 9 ذی الحج کو آپ ظہر سے پہلے عرفات کے میدان میں آپ کو موجود ہونا چاہیے، بس یہ تو یہ اتنا پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بہت جو ہے برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کون سا دین لے آئے ہیں کہ ذی الحج میں جو حج ہوتا ہے اسے آپ شوال میں کروا رہے ہیں۔ تو اس کے معنی سمجھنے چاہیے کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ یہ 3 مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اچھا، اب ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، طواف النساء۔ لوگ سوچتے ہیں ظاہر ایک پورا حج کا یا عمرے کا ایک پیکج ہوتا ہے نا، حج میں بھی طواف النساء اور اس کی نماز آخر میں ادا کرنی ہوتی ہے، اور عمرہ تمتع کے اندر صرف طواف النساء نہیں ہوتا ہے، باقی جو اور عام عمرہ مفردہ جو عام طور پہ لوگ مستحب عمرہ کرتے ہیں اس کا بھی طواف النساء کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ جتنی چاہیں تاخیر کر سکتے ہیں۔ مثلا لوگ ابھی وہاں سے آ گئے 12، 13، 14 ذی الحج کو، اور بھی رش بہت زیادہ ہے اور ان کی فلائٹ میں ابھی کافی 10، 12، 15 دن باقی ہیں، مثلا ایسے کسی گروپ میں ہیں اور ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ذرا رش کم ہو جائے اس کے بعد ہم طواف النساء کر لیں گے، تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہمت نہیں ہو رہی طواف النساء کی تو تاخیر کر سکتے ہیں، بس وہ پابندیاں ازدواجی پابندیاں وغیرہ رہتی ہیں تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ بغیر کیے بھی اگر واپس آ جائیں وہاں سے طواف النساء کو، تو بہرحال یعنی اتنی تو پھر مشکلات ہوتی ہیں، تو خود جانا پڑتا ہے کبھی، اور خود نہ جا سکیں تو پھر اپنا نائب بنانا پڑتا ہے۔ بہرحال لیکن وہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اتنی تاخیر بھی اس کے اندر کی جا سکتی ہے، یعنی فوراً انجام دینا ضروری نہیں۔ اچھا، کیا طواف النساء کو ایڈوانس میں انجام دے سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی پریکٹیکل مسئلہ ہے اور آج کل بھی ہے۔ بس یہ ختم ہونے والے ہیں حج، کیونکہ حج کے دن بھی چل رہے ہیں اور ذرا اس کی یادیں بھی ہیں، تو میں نے کہا کہ بہرحال یہ دماغ میں یہ والے مسئلے بھی آ جائیں اس کے۔ طواف النساء کو ایڈوانس میں انجام دے لینا۔ اچھا، اب دیکھیے وہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے طواف حج کا یا عمرے کا طواف کیا، عمرے کا طواف کرنے کے بعد پھر آپ نے نماز طواف پڑھی، اس کے بعد سعی کے لیے اگر آپ چلے گئے تو سعی کے بعد تقصیر، اور اس کے بعد وہ آپ کو باہر نکال دیں گے، اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد سوچیں کہ وہ دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر طواف النساء کے لیے، وہ آپ کو پہلے تو یہ تھا کہ یہیں سے نکل کے دوبارہ اندر آ جاتے تھے، اب وہ اندر جانے ہی نہیں دیتے آپ کو۔ یا تو آپ پھر ہم نے ایک حل اس کا ایک دفعہ پہلے میں نے بتایا تھا، آپ اس کے بعد واش روم سے فارغ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد پھر پہلے کووڈ وغیرہ کے دور میں بات ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ بھی اندر نہیں جانے دیتے، ان سے کہا میں نے طواف النساء کرنا ہے، وہ کہتے طواف النساء کیا ہوتا ہے، ان کی فقہ میں تو ہے ہی نہیں۔ وہ کہے گا آپ نے ایک دفعہ جب صحیح کر کے اور اس کے بعد آپ نے تقصیر کر لی تو نکل کے اپنے بس ہوٹل جائیں، یہاں دوبارہ اندر کیوں گھس رہے ہیں آپ؟ یہ ان کو سمجھانا تقریباً امپاسبل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم یہ بتاتے تھے کہ بھئی آپ ان سے کہیں گے ہم واش روم استعمال کیے، جھوٹ بھی نہیں ہوگا، اور ہم جو ہے وضو کر کے اپنے ارکان کو مکمل کرنے آئے، تو پھر وہ جانے دیتے تھے۔ لیکن اب تو یہ کہ جناب وہ اتنا دور، اس کے بعد آپ اس طرف دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف سے داخل ہونے کے لیے آپ ایک عجیب ایک پریشان کن ہے اس کے اندر دوبارہ داخل ہونا بھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بجائے اس کے کہ طواف کے بعد ہم نے طواف کے بعد اس کی نماز پڑھی، تو ہم صحیح کے ایریا میں جانے کے بجائے اگر ہم طواف النساء پہلے کر لیں
تاکہ اس سے ہم پہلے سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر بس ہم صحیح کریں گے اور تقصیر کریں گے اور وہاں سے واپس چلے جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کیا طواف النساء کو ایڈوانس میں بجایا جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جان بوجھ کے تو ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر بالفرض لا علمی میں یا بھول کر، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے پاس ایسے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مسئلہ پتہ نہیں تھا، ہم نے خود سے ہی سوچا کہ ابھی اس کو انجام دے لیتے ہیں. تو آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اور دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ طواف النساء اور اس کی نماز جو ہے وہ دوبارہ ادا کرنی ہوگی. اور بہت سے اور علماء ہیں، آیت اللہ خامنئی اور دیگر علماء، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فتوے کی بنا پر اس کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا. بہرحال احتیاط واجب ہو یا فتویٰ ہو، یعنی طواف النساء کو ایڈوانس میں انجام نہیں دے سکتے، حالانکہ اس کی بڑی ضرورت وہاں پہ پیش آتی ہے. تو لوگوں نے خود سے ایزیوم کر کے یہ اقدام کرنا شروع کر دیا کہ ہم طواف النساء کو پہلے انجام دے لیں. تو اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے. اور طواف النساء کیونکہ تقصیر کے بعد ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد ہی انجام دینا، چاہے آپ کو کوئی زحمت ہی کیوں نہ ہو. اور زحمت کو اٹھا کر آپ دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر، بہت مشکل ہے، یعنی یہ پورا پروسیجر وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف سیدھے طریقے سے جانے بھی نہ دے، اور بہت لمبا آپ کو چل کے، اور پھر اس کے بعد یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کو لگ سکتا ہے دوبارہ اندر آنے کے لیے. تو بہرحال یہ ایک اس میں ایک بات ہو گئی. تو بہرحال یہ طواف النساء ایک ایسی عبادت ہے، اکثر لوگ بہت پریشان ہیں. بعض اوقات تو لوگ جو خود سعودی عرب میں رہتے ہیں اور علماء سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے ہیں، اور بس گئے عمرہ کر کے آ گئے عمرہ کر کے آ گئے، ایسے ہمارے پاس آئے ہیں جو 70 80 عمرے کر چکے ہیں اور طواف النساء ایک میں بھی نہیں کیا تھا. تو وہ سب کے سب ان کی گردن پہ باقی رہتے ہیں، اور اس میں بس علماء فقہاء کا اختلاف بھی ہے. بہت سے کہتے ہیں کہ بہرحال ایک طواف النساء بھی کر لیا جائے تو اس کی پابندیاں حلال ہو جاتی ہیں، البتہ ان کی قضا انجام دینی پڑتی ہے. اور آغا سیستانی وغیرہ وہ احتیاط واجب لگا کے کہتے ہیں کہ پابندیاں بھی برقرار رہیں گی، اور ایک ایک کر کے سارے طواف النساء بھی انجام دینے پڑیں گے، تب پابندیاں ہٹیں گی. وہ پھر ایک بڑا کمپلیکس ایک ہے. تو یہ بھی دیکھیے اس میں ہے کہ بغیر معلومات حاصل کیے عبادتوں کو انجام دینا کتنی مشکلات ہو گئیں بعد میں. کس قدر میٹھا پان مثلاً کھا لیا، خوشبودار پان، جو لوگ خوشبودار پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں، پتہ چلا بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے اوپر 40 50 بکرے واجب ہو گئے، کہ معلوم بھی تھا لیکن دماغ سے نکل گیا اور وہ پان ویسے ہی کھاتے رہے. تو ان کے اوپر بھی اس انداز سے جاہل مسئلہ ہوتے ہیں. تو پھر بعض اوقات بعض صورتوں کے اندر یعنی ان کو چھوٹ ملتی ہے، لیکن بہت سے مسائل میں چھوٹ نہیں ہے، اور اتنے بکرے ان کے اوپر واجب ہو جاتے، صرف اس وجہ سے کہ صحیح انہوں نے احکام کو صحیح طور پر پتہ نہیں کیا. ہر جگہ پہ جانے سے پہلے کپڑا لینے کے لیے آپ جاتی ہیں، کتنی معلومات، آپ ایسی رینڈم جا کے کپڑا نہیں لے آتی ہیں، بڑی معلومات. خواتین کے ہم نے دیکھا ہے کہ کس قدر یعنی زیور خریدنے جاتی ہیں تو بڑی ایکسپیرینس لیڈی ایک ساتھ ہوتی ہے، کوئی پرانی، اور وہ بڑا بارگیننگ کر کے اور صحیح چیز لے کر آتی ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو جس طرح سے چاہے عمل کر لو، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا اللہ مالک ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. تو طواف النساء کا آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بھی مسائل سیکھے جائیں، ورنہ بہت پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا، اب اس کے بعد ایک آتا ہے کہ اعمال مکہ. یہ بہت سے لوگ جنہوں نے حج وغیرہ نہیں کیا ان کے لیے تھوڑا سا سمجھنے مشکل ہوگی، لیکن بس 1 آدھ منٹ میں اس کو مکمل کر کے پھر اور دیگر اہم مسائل پہ سب کے لیے جو کارآمد ہوں وہ دیکھیے. اعمال مکہ کن کو کہا جاتا ہے؟ کہ جب انسان میدانوں وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے، میدانوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک طواف آ کر کرنا ہوتا ہے جو حج کا واجب طواف ہے. پھر اس کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے. تقصیر تو اس میں ہوتی نہیں نا، کیونکہ انسان پہلے گنجا ونجا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ بال کاٹنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر طواف النساء اور اس کی نماز ہوتی. ان کو اعمال مکہ کہا جاتا ہے. یعنی میدانوں سے عرفات، مزدلفہ اور منی کے بعد جب مکے واپس آتے ہیں تو پھر ایک طواف کرنا ہوتا ہے، اس کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، سعی کرنی ہوتی ہے. طواف النساء اور اس کی نماز، ان کا مجموعہ اعمال مکہ کہلاتا ہے. اچھا، بعد میں اس قدر رش ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس رش میں باقاعدہ بہت سے بوڑھے افراد کی پسلیاں چٹکنے تک کی آوازیں سنی جاتی ہیں. اتنا رش ہوتا ہے کہ بوڑھے افراد اور یہ جسم سے
فضلات پیشاب پخانہ تک ان کے خارج ہو جاتا ہے. خواتین خاص طور پر پاکستانی خواتین ان کے واللہ عالم کے چوڑیاں پہن کے جانا، خاص طور پنجاب کے علاقے کی تو پہن کے لازمی آتی ہیں. شیشے کی چوڑیاں ٹوٹتی ہیں، حاجیوں کے پاؤں زخمی ہوتے ہیں، خون اس کے اوپر آتا ہے. تو بہت سے لوگ اتنا پریشان، ایک بہت ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یعنی اس کے بعد جو طواف وغیرہ کی یہ ساری چیز. تو بہت سے بوڑھے افراد یا مریض افراد ان کو اس بات کی اجازت ہوتی جنہیں پتہ ہے کہ ہم بعد میں آ کر ہمارے لیے بہت ہی دشوار ہوگا یہ سارے اعمال کو انجام دینا. پرائیویٹ حج گروپ میں تو بعد کے دن بھی اتنے ہم ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے انتظار کر سکیں کہ حج کچھ رش کچھ کم ہو جائے. اور اب تو رش کبھی کم ہوتا ہی نہیں. یہ صرف آج کل کے دنوں میں جب تک حاجی پہنچے نہیں آپ کو کچھ اس میں نظر آ رہا ہوگا سعودی ٹی وی پہ کہ حاجی یعنی بہت کم رش ہے، لیکن حج اس کے علاوہ حج کم ہوتا ہی نہیں، رش کم ہوتا ہی نہیں. تو لوگ کیا یہ سہولت ہے کہ وہ بات کے وہ جو اعمال ہیں وہ حج پر جانے سے پہلے یعنی عرفات جانے سے پہلے ایڈوانس میں ہی کر لیں. یہ وہ واحد موقع ہے کہ جہاں بوڑھی خواتین بھی یا جو جوان خواتین بھی وہ بھی اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ شاید ہم بوڑھے کی کیٹیگری میں آ گئے، کیونکہ بوڑھوں کو اس بات کی اجازت ہے. جو بہت بوڑھا ہو جس کے لیے کرنا بہت مشکل ہو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں بھی اس میں، ہر جوان آدمی بوڑھا بننے کو تیار ہو جاتا ہے. تو بہرحال بوڑھے کو یا بیمار افراد کو چند ایک کیٹیگریز اور بھی ہیں، اس میں اگر میں جاؤں گا تو کم سے کم یہ اعمال مکہ کو ایڈوانس میں انجام دینا، جس کو ہماری فقہی اصطلاح میں تقدیم اعمال مکہ بروقوفین کہا جاتا ہے. بڑا مشکل سے لفظ ہے، لیکن یہ کہ یہ ایڈوانس کو انجام دینے کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے فقہی احکام ہے، جو کہ ظاہر ہے میں اس وقت بیان نہیں کروں گا، صرف 2 بس یہ میں نے بیان کی ہیں کہ اور لوگوں کو بھی کچھ کی اجازت ہے، لیکن بوڑھے افراد کو جن کے لیے بہت مشکل ہے تو وہ دیانتداری سے خود فیصلہ کریں کہ وہ بعد میں انجام دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یا نہیں. تھوڑی مشقت تو خیر جوانوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی مشقت کہ جیسے ابھی میں نے جو نقشہ کھینچا پسلی ٹوٹنا، یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا کامن ہے وہاں پر. جب بھی وہاں پہ جس وقت آپ طواف کر رہے ہو تو علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاؤں میں کسی بھی طرح کی کوئی چیز آ رہی ہو تو آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے نیچے، کیونکہ ایک دفعہ بھی آپ نے دیکھ لیا، معلوم چل گیا کہ بھائی یہ تو نجاست پاؤں میں لگ گئی ہے، تو اب طواف بھی آپ کا مشکل ہو جائے گا. پہلے پاؤں پاک کرو، شک کی حالت میں رہیں گے تو آپ کا طواف صحیح ہو جائے گا، بعد میں بھی پتہ چلے تو وہ جو ہو گیا اس کو صحیح سمجھا جائے گا. تو وہاں پر یہ چیز بہت ہوتی ہے. تو ایڈوانس میں 2 افراد کو صرف یعنی جلدی کرنے کی اجازت، یعنی ہم نے جو بھی بتایا، ورنہ اس سے زیادہ کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ ابھی بیان نہیں کر رہے. تو لیکن اس کے علاوہ اعمال اس میں ایک غلطی اور ہوتی ہے، بس وہ میں ضرور اور بتا دوں، اور وہ بہت زیادہ دیکھی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہمیں بوڑھی خواتین ہیں نا، وہ پہلے اعمال یعنی عرفات جانے سے پہلے وہ عبادت کے اعمال کر سکتے ہیں، تو وہ عام لباس میں ہی طواف اور سعی اور طواف النساء کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ اس میں حج کا احرام پہننا لازم ہوتا ہے. مرد تو چلو واضح ہوتا ہے کہ ان کا احرام ایک الگ سے ہوتا ہے، خواتین کا تو وہی عام لباسی احرام ہوتا ہے، لیکن احرام کی نیت ہی نہیں کی ہوتی ہے، اور وہ سارے اعمال یہ بجا لاتی ہیں کہ ہم نے پہلے سے انجام دے لی، جبکہ حج کے احرام کی نیت ہی نہیں کی انہوں نے. حج کے احرام کی الگ سے نیت اور تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر یہ والے اعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی وہاں پر ہوتی ہے. تو پھر وہ پتہ چلا وہ اعمال مکہ کیے بغیر ہی وہاں سے واپس آ گئے، یہاں آ کے پتہ چلا کہ انہوں نے تو احرام ہی نہیں باندھا تھا. خیر بڑا حج زیادہ ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں. اچھا، میراث کی تقسیم میں جلد بازی، اس کا شاید ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ میراث کی تقسیم میں جلدی کرنا یہ یعنی تاخیر کرنے کی بالکل اجازت نہیں، بلکہ علماء تو یعنی اگر ذرا سی بھی تاخیر کچھ ہو رہی تو حاکم شرع وغیرہ کی اجازت، یا اگر سارے بالغ لوگ ہوں تو ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب ذرا ہم یہ فارغ ہو جائیں گے تمام ایصال ثواب اور یہ سوئم 40 وغیرہ سے، تو پھر ہم دیکھیں گے میراث کی تقسیم. سب ایگری ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی بھی ایک نابالغ ہے تو نابالغ کے اموال میں تصرف وہ بھی جائز نہیں. پھر بعض اوقات آیت اللہ شبیری زنجانی وغیرہ سے بہت سے مسائل ہوئے کہ ان سے لوگوں نے رابطہ کیا، پھر ان سے کہ نابالغ بچہ بھی ہے وہ رسا کے اندر، تو پھر ان کی طرف سے خصوصی قسم کی کوئی اجازت لی گئی تو پھر استعمال ہو سکتا ہے. یا بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ مثلا میراث کی تقسیم میں میراث تقسیم نہیں ہو تو بہت سے رشتہ دار
آ کے دوسرے شہروں سے آ گئے، آ کے ٹھہر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بستر استعمال ہو رہے ہیں اور چیزیں، دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں میراث میں آ چکی ہیں، اور میراث میں ورثہ کا حق ہے، اور اس میں چلیں بالغ ورثہ اگر اجازت بھی دے دیں تو نابالغ کی تو اجازت بھی نہیں چل سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نابالغ کی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کا پیسہ، یہ ظاہر ہے کھانے پینا جو کچھ بھی روزانہ ناشتہ، ڈنر اور لنچ وغیرہ سب کر رہے ہیں، یہ بھی سب وہیں پہ پیسوں سے ہو رہا ہے، تو یہ سب مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو میراث کی تقسیم میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے، یا پھر اجازتیں لینی چاہیے مجتہدین سے اگر نابالغ اس میں کوئی ایک موجود ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور آتا ہے نماز جماعت میں کہ امام جماعت سے پہلے رکوع و سجود کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں. ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب جو یہاں پر جب نماز جماعت پڑھاتے تھے، آج کل تو علیل ہونے کی وجہ سے وہ نماز جماعت نہیں پڑھاتے ہیں، تو وہ اس پہ اکثر اعتراض کرتے تھے. لوگ پیش امام کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے لوگ نماز جماعت میں نا مجھ سے بھی پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، مجھ سے بھی پہلے سجدے میں جا رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی جب نماز مجھ سے پہلے تم ختم نہیں کرو گے، ساتھ ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے تو مجھ سے آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی نماز کیوں خراب کرتے ہو؟ رکوع سجود میں جلد بازی. اچھا کیا ہوتا ہے؟ مثلا امام جماعت سے پہلے رکوع میں چلے گئے، مثلا امام جماعت نے کہا اللہ اکبر، پھر آہستہ آہستہ کر کے رکوع میں جاتا ہے. نہیں، بہت لوگ فاسٹ فوراً اس سے پہلے چلے گئے. تو اگر پہلے چلے گئے امام سے رکوع میں تو واجب ذکر جلدی سے اپنا پڑھیں. جان بوجھ کے تو نہیں کر سکتے، بھولے سے اگر چلیں ہو گیا تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جب میں رکوع میں تو آ ہی گیا ہوں تو پیش امام تو تھوڑی دیر میں خود ہی رکوع میں آ ہی جائیں گے، جوائن کر لیں گے مجھے، تو میں ایسے ہی رکوع میں ہی رہوں. تو پھر معلوم یہ چلے گا کہ اس کی جماعت باطل ہو جائے گی. نماز ٹھیک رہتی ہے لیکن اب ساری نمازی فرادہ پڑے، جماعت ختم ہو گئی اس کی. تو اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص امام جماعت سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے بھولے سے، تو وہ بس واجب ذکر پڑھ کے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پیش امام کے بعد رکوع میں جائے. پیش امام کی. اچھا، اب یہ جو دوبارہ دیکھا جائے تو یہ تو آپ تو پڑھ چکی ہیں اس سے پہلے توضیح المسائل میں کہ رکن کی زیادتی جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے. رکوع تو ایک رکن ہے پورا، یہ وہ ایکسیپشن ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں پر رکوع کی زیادتی نماز کو باطل نہیں کرتی. یعنی جب آپ اس طرح سے بھولے سے اگر رکوع میں چلے جائیں تو آپ پیش امام کی مطابقت کرنے کے لیے پہلے واجب ذکر پڑھ لیں جلدی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس ہو گیا. اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر پیش امام جب رکوع میں جائے تو اس کے بعد جا کر ملیں. تو یہ اگرچہ آپ نے زیادہ کیا ہے، رکوع ہو گیا ہے زیادہ آپ کی غلطی کی وجہ سے، لیکن یہ آپ کی نماز کو باطل نہیں کرتا. اور اگر آپ رکوع کے اندر ہی رہے اور کہا کہ پیش امام خود ہی تھوڑی دیر میں آ ہی جائے گا رکوع میں تو ہم لوگ ساتھی ہو جائیں گے، تو آپ کی جماعت چلی جائے گی، کیونکہ یہ آپ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اچھا، اسی طرح سے امام سے پہلے رکوع سے کھڑے ہو جانا، امام سے پہلے رکوع سے کھڑے ہو جانا. امام ابھی مثلا اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھا اس نے، اب آپ فوراً کھڑے ہو گئے. اس کے بعد تو پتہ چلا کہ پیش امام تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی کہہ رہا تھا، تو اب آپ فوراً اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع کے اندر چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر رکوع اس کے بعد کھڑے ہوں. تو یہ جو رکوع ایک لحاظ سے آپ کا زیادہ ہوا، اس سے بھی آپ کی باطل نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہی والا مسئلہ امام سے پہلے سجدہ کرنے کا بھی ہے. اچھا، پیش امام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام تو نہیں کہی جا سکتی، پیش امام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے، اس میں جلدی نہیں کر سکتے. البتہ پیش امام سے پہلے سلام کہا جا سکتا ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ پیش امام سے پہلے سلام، حتیٰ کہ جان بوجھ کے بھی کہا جا سکتا ہے، بھولے کا بھی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال زیادہ احتیاط سے قریب اور بہتر بات یہی ہے کہ پیش امام سلام ختم کر لے، اس کے بعد آپ سلام پڑھیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے بھی پڑھ لیں تو اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیش امام غلط جگہ کے اوپر قنوت پڑھنے لگتا ہے. مثلا بھول گیا پیش امام اور وہ پہلی رکعت میں قنوت پڑھنے لگا، تو اب آپ قنوت نہیں پڑھ سکتے، اب آپ ہاتھ نیچے کی کھڑے رہیں اور قنوت نہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے پیش امام بعض اوقات غلطی کر سکتا ہے کہ پہلی رکعت میں ہی تشہد پڑھنے لگے، یا 4 رکعت ہی نماز کی مثلا تیسری رکعت میں تشہد پڑھنے لگے، تو اس کی بھی مطابقت نہیں کر سکتے. یعنی بس خاموش بیٹھے رہیں اور تشہد نہ پڑھیں، خاموش کھڑے رہیں، قنوت نہ پڑھیں. آپ کو پتہ ہے کہ پیش امام غلطی سے غلط جگہ کے اوپر قنوت یا تشہد پڑھ رہا ہے. تو بہرحال یہ جو رکوع اور سجود کے اندر بہرحال یہ جو جلد بازی ہے،
یہ بعض اوقات آپ کی نماز خراب کر سکتی ہے. تو جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آرام سے جب پیش امام پورا رکوع میں چلا جائے اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں. بہت ٹائم ہوتا ہے, پیش امام پورا کھڑا ہو جائے رکوع سے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوں, پیش امام سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائے تب آپ بیٹھیں. یہ جو ہے یہ لازمی کرنا چاہیے, کیونکہ مرد حضرات بھی گفتگو سنتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک چیز ہو جائے جو زیادہ نماز جماعت کی عادی ہوتی ہے. خمس کی ادائیگی میں جلدی. دیکھیے خمس کی ادائیگی میں انسان کو چاہیے کہ ادھر خمس واجب ہو جائے. لوگ اس میں تاخیر سے کام لینے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئند 3-4 دن میں ہم وہاں مولانا صاحب کے پاس جائیں گے تو دے دیں گے, ٹھیک ہے ابھی ہم تو زیارات پہ جا ہی رہے ہیں, 2 ہفتے کے بعد وہیں جا کر آیت اللہ سستانی کے وہاں جمع کرا دیں گے. خمس کی تاریخ آج آ گئی ہے آپ کی, واجب آج ہوا ہے آپ پر خمس. آج ہی کے روز آپ کو خمس ادا کرنا ہے, آج ہی کے روز ادا کرنا. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اچھا مثلا بہت سے لوگ باہر ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں وہاں جا کر دے دیں گے, جبکہ ابھی بھی بھجوایا جا سکتا ہے وہاں سے بھی. وہ ہر جگہ تقریباً وکلا موجود ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پسندیدہ کسی جگہ کے اوپر دیں, کسی ادارے کو جہاں دیتے ہیں, لیکن اس میں تاخیر ہے ابھی. تو اس میں پھر ضروری ہوتا ہے اگر تاخیر کرنا آپ کے لیے کوئی مصلحت رکھتا ہے تو پھر آپ جو ہے حاکم شرع یا اس کے نمائندے سے تاخیر کی اجازت لیں کہ بھائی مجھے اتنے دن لگیں گے, آپ اجازت دے دیں. کیونکہ اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو آپ اس پیسے کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی خمس نکلنے کے بعد پیسہ پاک ہو جاتا ہے نا, پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں. چاہے آپ نے پیسہ نکال کے الگ کر دیا, یہ فطرے کی طرح والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. فطرہ نکال کے الگ کر دیتے ہیں تو مثلا وہ فطرہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. خمس کو نکال کے الگ کرنے سے فرق نہیں پڑے گا, وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا اپنا پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس خمس میں نہیں چلتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ نے خمس آج واجب ہوا ہے اور مثلا 1000 روپے پہ 200 روپے آپ نے خمس نکال کے الگ کر دیا, تو وہ 800 روپے بھی اب استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ مجتہد یا اس کے نمائندے سے اجازت نہ لی جائے. یعنی آج ہی آپ کو خمس کی ادائیگی کرنی ہے. تو خمس کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے. اچھا جلدی کرنا چاہیے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ خمس کی تاریخ آنے سے پہلے لوگ خمس اتنی جلدی بعض اوقات کرتے ہیں کہ ابھی خمس کی تاریخ نہیں آئی لیکن چاہتے ہیں کہ ہم نکال دیں خمس. مثلا ہمارے پاس ابھی ہمارے خمس کی تاریخ میں 1 مہینہ ہے اور کوئی غریب رشتہ دار کی ہمیں اطلاع ملی کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. ہم نے کہا بھائی 1 مہینے بعد تو خمس واجب ہوگا ہی ہم پر, تو ہم ابھی نکال دیتے ہیں, ابھی تاریخ نہیں آئی اس کی. تو اس کی آپ کو پرمیشن ہے بشرطے کہ وہ پیسہ ابھی آپ کے پاس موجود ہو, چاہے ابھی 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں اس کے خمس کی تاریخ آنے میں, تب بھی آپ اس کا خمس اتنی جلدی بھی نکال سکتی. بس شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ بھئی اگلے مہینے تو مجھے تنخواہ ملے گی, تو تنخواہ ملے گی تو اس میں سے مجھے خمس نکالنا ہے تو وہ اس کا میں خمس ابھی نکال رہی ہوں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پیسہ بھی آپ کے پاس آیا ہی نہیں. تو خمس کی تاریخ آنے سے پہلے بھی خمس نکالا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ مال بھی موجود ہو ابھی جس پر خمس واجب ابھی نہیں ہوا ہے, لیکن آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کا ابھی نکال دوں تو نکال سکتے ہیں. بس مال موجود ہونا چاہیے, لیکن مستقبل میں کسی ملنے والے پیسے کا جو ابھی آپ کے ہمارے ہاتھ ہی میں نہیں آیا اس کا خمس نہیں نکالا جا سکتا. اس میں جلدی نہیں ہو سکتی, لیکن اتنی جلدی ہو سکتی ہے کہ بھی تاریخ آنے میں 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں تب بھی آپ اس کا خمس ابھی نکال سکتی, بس مال موجود ہونا چاہیے. اچھا نہیں, اس میں ایک بات اور آ جائے ضرور, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں ایک جلد بازی لوگ اور کرتے ہیں اور اس سے خمس ادا نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ مثلا کہیں سے ہمیں چیک ملا, سوائے اس کے کہ وہ سیلری کا چیک ہو جس کا کوئی ہم نے کام کیا ہے. مثلا ہم نے کسی ادارے کے اندر کوئی کام کیا ہے اور اس کا ہمارے پاس چیک جمع ہوا ہے, تو وہ تو ہماری اپنا ہم ایک اس کا عوض ایک انجام دے چکے ہیں. وہ چیک آیا ہے تو چیک ہمارے اگر اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ ہمارا قبضہ اس پر ہو گیا. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کے سلسلے کے کتنے دروس یہاں پر پہلے ہو چکے ہیں جس میں یہ مسئلے آپ تفصیل سے پڑھ چکی ہیں. لیکن آغا سیستانی کے نزدیک فقط بینک اکاؤنٹ کے اندر آ جانا یہ شمار نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا قبضہ اس پہ ہو گیا ہے. یعنی اگر چیک لے کے آپ نے کہیں سے سیلری کے علاوہ کوئی چیک لے کے اس کے اندر وہاں آپ نے مثلا جمع کرا دیا تو سالہ سال بھی ایسے ہی پڑا رہے تو وہ قبضہ شمار نہیں ہوگا, نہ خمس واجب ہوگا.
تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا، میں نے 100 دفعہ پہلے بھی شاید مثال دی تھی، کہ جب وہ بینک ہمارے مختلف گولڈن ہینڈ شیک اسکیمیں دے رہے تھے اور بہت سے لوگوں کو کافی پیسے اس کے اندر ملے تھے، تو انہوں نے وہ چیک لیا یا بینک نے خود ہی ان کے اکاؤنٹ پہ پیسے ڈال دیے، یا انہوں نے چیک لے کے کسی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. تو اب انہوں نے سوچا کہ اکاؤنٹ میں تو میرے پیسے آ گئے ہیں، ویسے مثلا کہ 1 کروڑ روپے کسی کو ملے، بہت سے لوگوں کو بہت پیسے اس طرح سے ملے تھے، 1 کروڑ ملے تو مجھے بعد میں بھی تو خمس نکالنا ہی ہے نا، تو میں ابھی کیوں نہ پاک کر لوں. انہوں نے 20 لاکھ خمس نکال کے اور باقی کہا اپنے تئیں یہ سوچا کہ ہم نے پیسے پاک کر دے، ہم نے خمس نکال دیے، پاک ہو گئے، جبکہ اس پر وہ قبضہ ہی نہیں ہوا تھا اور وہ خمس اس کے اوپر آیا ہی نہیں تھا. وہ سمجھیں کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں وہ پیسے آئے ہی نہیں تھے، جب آئے نہیں تھے تو خمس بھی واجب نہیں اور خمس ادا بھی نہیں ہوا. اب جو 80 لاکھ بچ گئے ہیں، اب یہ جب بھی ان پیسے نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، 80 لاکھ پہ سے مزید پھر نکالنا پڑے گا خمس. یہ ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوا تھا، تو اس میں جلد بازی کا مظاہرہ لوگوں نے کیا. دیکھیں یہ وہ جلد بازی ہے، بغیر پوچھے لوگوں کو بڑا لاس بھی اس کے اندر ہوا کہ انہوں نے مسئلہ صحیح پتہ نہیں کیا اور خمس ایسے ہی نکال دیا، جبکہ اس کو قبضہ شمار ہی نہیں کیا جاتا ہے. اس کے اندر کافی ڈیٹیل مسائل بھی ہیں بینکنگ وغیرہ کے کہ قبضہ کیسے شمار ہوتا ہے. جب بھی آپ نے ابھی پچھلے جو فطرے کے ہمارے یہاں پر درس ہوئے تھے تو اس کے اندر کتنی ٹیکنیکل باریکی آئی تھی کہ صرف اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھجوا دینا کسی غریب کے، یہ شمار نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ اس نے جب تک وہ اس پیسے کو نکال کے اپنے ہاتھ میں قبض نہیں کرے گا، ہاتھ میں نہیں لے گا، قبضہ نہیں کرے گا اس کے اوپر، تب تک جو ہے یہ شمار نہیں ہوگا کہ آپ کا فطرہ ادا ہوا ہے. یہ ایک بڑا اس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا. تو بہرحال یہ خمس کی جلدی اور تاخیر کے میں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی کتنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر بھی جلد بازی اور تاخیر سحری کھانے میں. لوگ آخری منٹ تک بعض اوقات سحری کھاتے رہتے ہیں. اچھا دیکھیے، ہمارے ہاں جو گھڑیاں ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، گھڑی آگے بھی ہو سکتی ہے، پیچھے بھی ہو سکتی ہے، صحیح ٹائم کا عام طور پر پتہ نہیں چلتا ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو کراچی میں مصنوعی روشنیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہاں پر ہمیں ویسے بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہم چھت پہ جا کر دیکھیں گے بھائی سحر کا ٹائم ابھی یعنی فجر کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو پتہ تقریباً چلنا یہاں ناممکن ہے. تو بہرحال ماہرین اس لحاظ سے کیلنڈر مرتب کرتے ہیں اور پھر آغا سیستانی تک نجف کے اندر جو سحر افطار کے ٹائمنگز کا کیلنڈر جاری کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک وقت امساک بھی ہوتا ہے. تو جو تقریباً 12 سے 13 منٹ کا امساک کا ٹائم ہوتا ہے کہ ان 13 منٹ پہلے آپ کو سحری کھانا بند کر دینا چاہیے. آج کل بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے ہیں کہ بھئی یہ تو فجر تک کا ٹائم ہے، یہ امساک کے ٹائم کا مذاق اڑایا جانے لگا ہے آج کل، جبکہ آغا سیستانی کا آفس خود وقت امساک کہتا ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس میں کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. تو بہرحال تو آخری وقت تک لوگ اس میں کھاتے رہتے. اتنی تاخیر آپ نے سحری کھانے میں کرنا کہ جس سے آپ کا روزہ متاثر ہو سکتا ہے. پتہ چلا کہ جو ہے نا آپ اذان فجر کا ٹائم داخل ہو گیا تھا اور آپ تب تک بھی کھاتے رہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو بہرحال اور اس میں چاہے غلط فہمی میں ایسا کیوں نہ ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھڑی ہمیں پتہ چلا کہ ہماری گھڑی تو مثلا پیچھے رہ گئی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا اور ہم کھاتے رہے. تو ہمارا تو دیکھیے اس میں کوئی قصور نہیں، تب بھی کہتے ہیں قصور نہیں ہے تو گناہگار آپ نہیں ہوئے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن روزہ آپ کا پھر بھی گیا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو یہ اتنی تاخیر کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ذرا اور پہلے جلدی دکھانی چاہیے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں اتنی تاخیر کرنا کہ روزہ خطرے میں پڑ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگ افطار میں جلد بازی کرتے ہیں. افطار میں جلدی ہمارے ہاں تو چلیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے برادران کے ہاں جو ہے کافی مسئلہ ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہونے لگتا ہے. لوگ پکوڑا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اذان بھی دینی ہوتی منہ میں پکوڑا. جیسے میں نے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے ان کا جملہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پکوڑا کھا کے ایک دم اذان دینی پڑتی تو اکثر ان کے حلق میں پکوڑا پھنس جاتا ہے. تو وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہتے ہیں اللہ اکبر میں انسان اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، یہاں پکوڑا اتنا بڑا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا اعلان ہونا پڑتا ہے، اس کو دھسکا لگ جاتا ہے اس میں. تو بہرحال افطار میں جلد بازی کرنا، اگر معلوم چلے کہ ہم نے وقت سے پہلے افطار کر لیا ہے تو پھر اس کی روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی. یہاں بھولے سے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی بھولے سے پہلے افطار کر لیا، وہ یہ چیز بھول جائیں کہ ہم روزے سے ہیں، اس میں تو چلتا ہے
کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں تھا کہ ہم روزے سے ہم نے کھا پی لیا، لیکن افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم نے وقت سے پہلے افطار کر لیا 1 منٹ پہلے بھی، تو وہ روزہ باطل ہو جائے گا، اس میں وہ بھولنے والا مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو بہرحال اس میں اتنی تاخیر کرنی چاہیے، فجر میں یعنی سحری میں جلدی کرنی چاہیے کہ کھانا پینا بند کر دیں، اور یہاں کھانے پینے میں تاخیر کرنی چاہیے افطار میں۔ اچھا، اعتکاف کے اندر ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر ایک غیر ضروری تاخیر کی جاتی جس سے اعتکاف باطل ہوتا ہے۔ مثلا مستحب غسل کے لیے تو خیر ہے، وہاں جا ہی نہیں سکتے ہیں باتھ روم۔ ایک ایسا بھی، میں ایک جگہ گیا تھا ایک دفعہ، مجھے ایک درس کے لیے جانا پڑا تھا، تو مجھ سے پتہ چلا، مجھ سے پہلے ایک دن پہلے ایک صاحب آئے تھے وہاں پر، انہوں نے اعتکاف کے کچھ مسئلے، اعتکاف کے مسئلے تو نہیں البتہ اخلاقیات کے مسئلے انہوں نے بتائے کہ توبہ کرنی چاہیے، اور سب لوگ غسل توبہ جو ہے وہ انجام دیں تو بہترین آپ کی توبہ ہوگی۔ وہ سارے غسل توبہ کرنے ایک ایک کر کے گئے، سب کے اعتکاف باطل، کیونکہ غسل توبہ جو ہے کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو مستحب غسل ہے، مستحب غسل کے لیے تو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں، حتیٰ کہ وضو تک کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں، وضو خانہ اگر مسجد میں شامل نہیں ہے، زیادہ تر وضو خانے مسجد سے باہر ہوتے ہیں، وضو کرنے بھی نہیں جا سکتے، وضو بھی مسجد میں پاسبل ہے کرنا تو مسجد ہی میں کرنا پڑے گا، وہاں پہ وہ لگائے جاتے ہیں، پھر وہ ڈرین پائپ کے ذریعے کیاری وغیرہ میں پانی جو کی بھیگا جاتا ہے اس کا، یا اسپرے بوٹل وغیرہ سے آپ مسجد کے اندر ہی وضو کر لیں، باہر جانے کی اجازت نہیں۔ یا اگر مثلا غسل خدا نخواستہ کسی پر ایسا واجب ہو گیا تو مسجد میں ٹھہرنا حرام ہوتا ہے، تو اسے فوراً غسل واجب کے لیے جانا پڑے گا مثلا غسل خانے، تو وہاں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ صابن لگا رہا ہے تو شیمپو لگا رہا ہے تو پھر وہ تولیے سے خشک کر رہا ہے اور وہاں پہ بال بنا رہا ہے کھڑے ہو کر، نہیں، یہ تو سارے چیزیں آپ کے باطل کر دیں گی۔ تو بہرحال غسل واجب کے لیے مسجد کے واش روم کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن وہاں صابن شیمپو اس طرح کے کام کرنا، یا واپس آتے ہوئے لوگ پوچھنے لگتے ہیں فلاں چیز کہاں ہے، وہ کیا ہے، آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کھڑے ہو کے، 1 منٹ بھی کھڑے ہو کے گفتگو کر لی تو آپ کا اعتکاف گیا۔ تو یہاں پر فوراً جلدی جلدی آپ کو واپس آنا ہے، اور بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے مسجد کوفہ کے اندر ہوتا ہے، مسجد کوفہ میں کچھ واش رومز قریب ہیں اور کچھ واش رومز دور ہیں، تھوڑے فاصلے پر ہیں، تو اگر آپ نے پہلے آپ کو تحقیق کرنی ہوتی، وہاں پہ بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو دور والے واش روم کے اندر اگر آپ چلے گئے اور قریب والے واش روم میں، کیونکہ وہاں پہ قریب میں زیادہ جلدی آپ واپس آتے ہیں اور آپ نے دور کا انتخاب کر لیا، تب بھی آپ کا اعتکاف باطل ہو گیا۔ تو بہت سے ایسے مسئلے ہیں، دیکھیے یعنی میرے ساتھ تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ مجھے وہ دوسرے روز عام طور پر بلوایا جاتا تھا کہیں کہ جناب کو اعتکاف کے مسائل بیان کرنے ہیں، تو جب بھی بیان کیے سارے معتکفین کے اعتکاف باطل ہو چکے ہوتے تھے۔ اب کیا کریں، تو میں ان سے کہتا تھا بھائی آپ کو پہلے سے انتظام کر کے رکھنا چاہیے، یعنی اعتکاف شروع ہونے سے پہلے معتکفین کی کلاس ہونی چاہیے جس میں ساری چیزیں ہوں تاکہ ان کا اعتکاف باطل ہی نہ ہو۔ آپ اگلے روز بلاتے ہیں تو ان کے 1 یا 2 دن اس طرح سے اعتکاف کے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، اور اعتکاف کے 2 دن اگر ہو جائیں تو تیسرے دن کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اس کی قضا انجام دینی پڑتی ہے اگر واجب ہونے کے بعد جو ہے وہ باطل ہوا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے جلدی آپ کو کرنی ہے، یہاں تاخیر کرنے سے پوری عبادت باطل ہو رہی، تو اعتکاف کے اندر بھی یہ والا جلدی اور تاخیر کا ایک مسئلہ آتا ہے۔ وقت سے پہلے جلد بازی کے باعث قربانی جو ہے ابھی آپ کچھ دن بعد اس کا موقع آئے گا، قصائی کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم سے بعد میں تو ٹائم نہیں ہے، پہلے جتنا آپ بلا لیں ہمیں، وہ تو 1 دن پہلے بھی کہے گا کہ قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ جو ہے قربانی کروا لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، تو اذان فجر سے پہلے بھی میرے سننے میں آیا ہے کہ لوگوں نے قربانیاں کرائیں اس کے قائل کرنے وہ، بھائی اب تو تقریباً شروع ہونے والے، تھوڑی دیر میں فجر ہو جائے گی، جبکہ اصل جو آغا سیستانی سے پوچھا گیا کیا عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی کو فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے قربان کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جائز تو ہے، لیکن افضل جو قربانی کا ٹائم ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جتنی دیر میں نماز عید ادا کی جاتی ہے اتنا وقت گزر جائے، چاہے آپ نماز عید پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ مثلا سورج نکلنے کے بعد مثلا نماز عید پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو آدھا گھنٹہ گزر جائے اس کے بعد یہ افضل ترین وقت ہے قربانی کرنے کا، اس موقع پہ قربانی کی جائے۔ اور یہ البتہ زیادہ تر فقہا یہ کہتے ہیں کہ ویسے اس کا جو قربانی کا جو اصل وقت ہے وہ ہے ہی سورج نکلنے کے بعد،
سورج نکلنے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں نماز عید ادا کی جاتی ہے، آدھا گھنٹے کا ٹائم اور گزر جائے تو وہ افضل ترین وقت ہے قربانی کا. آپ کو قصائی کتنا بھی قائل کرنے کی کوشش کرے کہ اور جلدی کروا لیں اور جلدی کروا لیں، یہاں تک کہ فجر سے بھی پہلے لے جائے تو وہ قربانی تو خیر حرام تو نہیں ہوگی، لیکن قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جو عید الاضحیٰ کی قربانی کا ہے. تو لیکن زیادہ اس میں ثواب ہے کہ اتنی تاخیر کرنی چاہیے. یہ بھی تاخیر کا مسئلہ ہے کہ جتنی تاخیر سورج نکلنے کے بعد نماز عید جتنی دیر میں پڑھی جاتی اتنی تاخیر کریں تو یہ سب سے زیادہ ہے ثواب. بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، سورج سے نکلنے سے پہلے قربانی ہو ہی نہیں سکتی ہے، جبکہ آغا سیستانی کے نزدیک سورج نکلنے سے پہلے بھی جائز ہے. یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد چاہے سورج نہ نکلا قربانی کر سکتے ہیں. افضل ٹائم وہی ہے جو سورج نکلنے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں نماز عید ادا کی جاتی ہے. ایک اور جلد بازی ہوتی ہے لیکن اس میں شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے. بہرحال ایسا نہیں کر سکتے کہ قربانی کا ایک دم سے ہم نے وہ تلوار ماری اس کا سر تن سے جدا کر کے پھینک دیا الگ اور کہا کہ دیکھیے یہ ذبح ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. اس کو خاص طریقے سے ابھی ہم شاید اگلی نشستوں ہی کے اندر جو ہے قربانی کے احکام، کیونکہ خواتین آپ سب کے گھروں میں زیادہ تر کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے تو مرد حضرات بعض اوقات ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے. ویسے مرد حضرات بڑے چیمپئن بنتے ہیں اور وہ قربانی کے جانور وغیرہ خریدنے میں، لیکن مسائل وغیرہ سے آگاہ نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں گے. تو اس میں یہ والا مسئلہ پھر آئے گا کہ اگر کسی نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور مثلا اس طرح سے ذبح کر کیا کہ پورا سر تن سے ہی جدا ہو گیا جلد بازی میں، تو بہرحال اس سے جانور جو ہے وہ جلد بازی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اس سے جانور حرام نہیں ہوتا ہے اور اس کو حلال شمار کیا گیا. لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جلد بازی میں اگر غلطی سے جانور کا تن سر جو ہے تن سے جدا ہو جائے تو بہرحال اس کے اندر اس میں حرام نہیں ہوتا ہے. جان بوجھ کے کیا، آپ نے تلوار لے کر آئے کاٹ کی گردن ایک طرف کر دی تو یہ تو جان بوجھ کے ایسا ہوا ہے. یہ اس طرح تو کوئی بھی قربانی نہیں ہوتی تو وہ حرام ہو جائے گا جانور. تو یہ جو ہے، لیکن یہاں پر اگر جلد بازی کے سبب ایسا ہوا ہے تو فقہا نے کہا کہ نہیں، اس میں صحیح ہے. اچھا، طلب موت میں جلد بازی. بہت سے لوگ اپنی موت کی دعائیں مانگتے. دیکھیے، ایک تو جسے خودکشی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بھی تو اپنی موت کو جلدی کرنے کی فکر میں نا اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے، لیکن خودکشی کی ایک لحاظ سے یہ میں حکم نہیں بتا رہا اس کا، لیکن تقریباً آج کل جیسا ہو گیا ہے، جوان آج کل بہت زیادہ دل کے دوروں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ایسے اس کے اندر اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ ایک وبائی مرض کی طرح سے دل کے امراض جو پھیل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے جو کھانے ہیں، چکنائیاں ہیں. یہاں پر تبرک کا ایک درس ہمارا ہوا تھا جس میں تبرک کے فقہی اور اخلاقی احکام جو ہے بیان ہوئے تھے. تو اس میں نے یہ بات خصوصیت کے ساتھ کہی تھی کہ تبرک ایسا بانٹنا چاہیے جو یعنی مومنین کی صحتوں کو خراب نہ کرے. یہاں پر کیا ہے کہ مثلا ایسی بریانیاں جس سے کھا کے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، ایسے چکنے کھانے ان کو جو ہے اس میں کھلائے جا رہے ہیں جس کو کھا کے جو ہے نا ان کی سب جمع ہو رہا ہے. اس کے اندر پائے وغیرہ یا اس طرح کی دعوتیں مومنین کے گھر میں ہوتی ہیں. پائے کیا، کولیسٹرول فل، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں ہاتھ آپ کے جس طرح سے چپک جاتے ہیں اس کے اندر تو سوچیں وہی خون آپ کی دل کی نالیوں میں کیوں نہ جمتے ہوں گے جا کر وہ ساری چیزیں. تو یہ کیا ہے، یہ اپنی موت کو بہت جلدی، ابھی فیس بک وغیرہ کھولتے ہیں جوانوں کی موت کی اطلاعات اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ایسی 20 25 سال 28 سال پتہ چلا ان کے انتقال ہو رہے ہیں دل کا دورہ پڑنے سے. یہاں تو میں نے ایک کو مقرر بھی کیا ہوا تھا کہ جو بھی یہاں پر جوانوں کی اور اس طرح کی جو میتیں آئیں تو مجھے اس کا کاز آف ڈیتھ جو ہے بتایا جائے. تو ہمارے کچھ افراد ہیں جو کر کے مجھے معلوم کر کے بتاتے ہیں. تو حیران کن حد تک، صرف اگرچہ میرا صرف انچولی کی مسجد کی حد تک میں نے اس کو رکھا ہے، لیکن حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ تر سب کے جو ہے کارڈک فیلئر اور سڈن کارڈک ڈیتھس ہوتی ہیں. تو یہ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ڈائٹری جو بے اعتدالیاں ہیں نا ہماری، وہ اس کی ایک بہت بڑا سبب ہے. گویا یہ طلب موت میں جلد بازی کر رہے ہیں. ابھی ان کا ٹائم آیا نہیں تھا لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کر کے یہاں تک پہنچا دیا. تو مومنین کو ایسے کھانوں کا ہم نے اس میں لسٹ بھی بتائی تھی، یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا آپ فروٹ کا ایک پیک بنا کے بھی مثلا کیا تبرک میں وہ تقسیم نہیں ہو سکتا؟ کیا مثلا میوہ جات کا ایک چھوٹا سا ایک پیکٹ بنا کے آپ تقسیم نہیں کر سکتی؟
یہ سب کسی کی بھی صحت اس سے خراب نہیں ہوگی، سب وہ رہے گا. یہ گھی اور تیل، اور وہ بھی جو بازار میں جو عام طور پر گھی اور تیل وغیرہ آپ کو پتہ ہے کتنے سب اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور کتنی دفعہ کے استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں، کارسینوجینک بھی ہو جاتے ہیں، کینسر پروڈیوسنگ وغیرہ. تو بہرحال یہ جلد بازی کرنا. تو خودکشی بھی جو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بہرحال وہ بھی اس میں آتا ہے کہ وہ اپنی موت میں اس نے جلد بازی کی، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں لکھی ہوئی تھی بلکہ اس نے جو ہے اس میں خود کو اپنے آپ کو ہلاک کیا. لیکن اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. بہرحال میں نے ایک احساس دلوایا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم، جیسے کہا جاتا ہے نا، ایک چینی کہاوت بھی ہے کہ پیٹو شخص اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے. اسے بیلچے سے کھودنے کی ضرورت نہیں. جتنے آپ اپنے دانت استعمال کر رہے ہیں کھانے میں، زیادہ کھا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ اپنی گریو کو کھودتے جا رہے ہیں. تو یہ جلد بازی ہے ایک لحاظ سے. تو بہرحال یہاں پہ آ بھی گئی، ایک حدیث بھی بیان کر دی جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی موت میں تاخیر کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے. بہت سے افراد ایسے ہیں جو بہت سی بے اعتدالیاں زندگی میں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو جلدی مر جانا چاہیے. کچھ گناہوں کے اثرات ایسے ہیں لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گناہ اپنی جگہ، لیکن صلہ رحمی ایک الگ سے. تو ان کے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا اور ان کی عمریں طویل ہو جاتی ہیں. تو صلہ رحمی الگ سے جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اچھا، کچھ چیزوں میں جلد بازی ایسی، بوڑھے افراد جو ہیں ان کو بعض امور میں جلدی کرنی چاہیے. بوڑھوں کے پاس لگتا ہے، ویسے تو یہاں تو جوانوں کا بھی بھروسہ نہیں رہا، لیکن بوڑھوں کے پاس تو اور کم ٹائم ہے. مثلا کوئی ہو گیا ہے 70 سال کا ہو گیا ہے اور اب معلوم ہے کہ ہم بہت قریب آ گئے ہیں قبر کے، لیکن ابھی بھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا صرف ٹی وی دیکھ رہا ہے، صرف چینل بدل رہا ہے، فضول باتوں میں لگا ہوا ہے. ساس ہیں تو وہ بہو سے لڑائی کے اندر، جھگڑے کے اندر لگی ہوئی ہیں، سسر ہیں تو وہ اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال ان کو کیا چاہیے، ان کو اپنے قضا واجبات کتنے ہیں ان کو اتارنے کی فکر کرنی چاہیے. جتنے خود ادا کر سکیں وہ ادا کر کے جائیں، ورنہ وصیت کر کے جائیں، وصی مقرر کر کے جائیں. کچھ پیسے جو ان کے پاس موجود ہیں تو کہ یہ میرے اتنے پیسے جو ہیں مثلا نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، میں نے حج نہیں کیا ہے تو اس کے لیے رد مظالم ہیں، ان کفارات ہیں، فدیے ہیں، کفارہ تاخیر ہے روزوں کا. کتنی ساری چیزیں اگر وہ اپنے واجبات کو نکالنے بیٹھیں تو بہت ساری چیزیں ان کے پاس نکل آئیں گی. ان کو چاہیے ان امور میں جلدی کریں، جلدی نمٹائیں ان کو. بعد میں نے آپ کو دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ہی چیخ کر رونے والے میتوں کے اوپر، اور پتہ چلا جب کہ جناب ابا کی جو 50 سال کی نمازیں ہیں، اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ بھائی 1 سال کی نمازوں کے کتنے پیسے ہوں گے، تو مشکل سے ابتدا میں 1 سال کی نمازیں پڑھواتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بعد میں کتنی ہی چیخ کر رونے والے جو اس سے پہلے خود قریب المرگ ہو رہے تھے ابا کے غم میں، اور وہ 1 سال کے بعد پوچھتے تک نہیں. یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ دوسروں کے اوپر جب آپ خود اپنے آپ سے ہی سنسیئر نہیں ہیں تو کوئی دوسرا کیسے آپ سے ہو جائے گا. اپنی بوڑھوں کے پاس ٹائم کم ہے، بہت تیز. ایک بوڑھے کے متعلق ملتا ہے کہ جناب بہت تیز رفتاری سے اپنے تقریباً دوڑ کے چیزوں کو کرتے. تو لوگوں نے کہا بھائی آپ کی عمر ایسی نہیں ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا بھائی میں چراغ سحر کسی بھی وقت بجھ جاؤں گا، مجھے بہت جلدی اپنے امور کو انجام دینا ہے. تو بہرحال ان کو اپنے تمام مالی واجبات، عبادی واجبات، کس کی ادائیگی ہو گئی ہے، کس کی نہیں ہوئی، پورا وہ کر کے اور پورا ایک بجائے کہ ان فضولیات میں لگیں، اپنی ان چیزوں کو کریکٹ کر کے جائیں. بہت سے انہیں پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میراث میں جھگڑے ہو جائیں گے اولاد کے اندر، ابھی سے سب تقسیم کر کے، تاکہ بعد میں کم سے کم، ورنہ کیا ہوتا ہے آپس میں چھوٹا ہو جاتا ہے، آپس میں لڑ جھگڑ شیرازہ بکھر جاتا ہے، ناراض ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں، منہ ایک دوسرے کا نہیں دیکھتے ان مالیات کے اندر. تو یہ اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو سیٹل کر کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ بوڑھے ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں. ابھی تو میں 70 کا ہوا ہوں، ابھی تو میں 80 کا ہی ہوا ہوں، ابھی اور بھی. بہرحال ایک امید ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی میں کتنا اور جیوں گا، جبکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو ان امور میں جلدی کرنی چاہیے، یہاں پر تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. ایک اور چیز ہے اس میں علماء نے کہا کہ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں کہ یہ آدمی صحیح نہیں لگ رہا ہے ہمیں، یہ خاتون جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا، ہمارے ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، مثلا ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے ایک ڈرائیور رکھا، انتہائی شکل سے خوفناک،
سب لوگوں نے کہا ارے بھائی کس کو رکھ لیا, بعد میں خیر انہوں نے رکھ لیا, لیکن بعد میں ثابت ہوا 8-10 سال وہ رہا کہ انتہائی شریف النفس اور باکردار آدمی تھا وہ. شکل سے بس ہم نے رائے قائم کر لی کہ تو بدماش لگ رہا ہے ہمیں شکل سے. نہیں, بعض اوقات ہمیں اتنی جلدی کتاب کے کور کو دیکھ کے کہا جاتا ہے نا کہ اسے اندر کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کیا ہوگا اس میں, صرف کور کو دیکھ کے. تو بہرحال یہ کہ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. جیسے کہ عام طور پر شادی بیاہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ رشتہ آیا تو عام ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ہاں بہت شریف لوگ لگ رہے ہیں ہمیں. وہ بعد میں سب شریف لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال تھوڑا وقت لینا چاہیے, یعنی دوسروں کے بارے میں رائے اتنی جلدی قائم نہیں کرنی چاہیے, چاہے بظاہر کوئی بہت اچھا ہی کیوں نہ لگ رہا ہو. جب ہی کہا جاتا ہے کہ آخری زمانہ خاص طور پہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کے بارے میں اس میں فوری طور پر آپ یعنی پہلے جب تک آزما نہ لیں تب تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں. ہاں اگر آپ نے آزما لیا تو اس کے بعد پھر ادھر ادھر سے آپ کو اطلاع ملے کہ وہ یہ صحیح نہیں ہے اس کے متعلق باتیں, تو پھر اس کی پرواہ نہ کریں آپ. لیکن ابتدا میں ابھی کوئی چیز ہمارے سامنے واضح نہیں ہے تو فوراً اس کے اوپر چاہے اس کی نیکوکاری شکل دیکھ کے ہمیں پرہیزگار آدمی لگ رہا ہے تو بھی اس کے متعلق یہ رائے قائم نہ کریں اور مشکوک رہیں جب تک کہ پورا ثابت نہ ہو جائے کہ نہیں آدمی ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک جلد بازی کا مظہر ہوتا ہے. اسی طرح سے بدگمان ہونے میں جلد بازی کرنا, بدگمان ہونے میں یعنی ذرا سا ہم نے اس کے متعلق فوراً بدگمانی آ گئی کہ یہ اس کا مقصد یہ ہوگا, یہ آدمی ٹھیک نہیں, اس نے ہمارے متعلق یہ کہا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. جبکہ روایتوں میں کہ 70 باتیں بھی اگر کسی سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہو تو آپ اس کی 70 تعویلات پیش کریں, اور نہیں بھی ہے تو خود سے گڑھ لیں کہ اس کا معنی یہ ہوں گے کہنے کے. میں ہی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوں, ہو سکتا ہے وہ یہ نہ کہنا چاہ رہا ہوں یا نہ کہنا چاہ رہی ہوں. تو بہرحال بدگمان ہونے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. یہ بھی ایک اخلاقی طور پر ایک چیز آتی ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کسی پر گناہ کا عیب لگانے پر جلدی نہ کرو, شاید اس کو معاف کر دیا گیا. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ یعنی ہمیں دوسروں کے متعلق حکم لگانے کے بجائے ہم اپنے آپ پر ہمیں حکم لگانا چاہیے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے اپنے سارے گناہ, اور دوسروں کے ایک تو گناہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے, اور پتہ بھی ہوں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ممکن ہے اللہ نے معاف کر دیا, لیکن اپنے گناہوں کا تو ہمیں 100% یقین ہوتا ہے. تو دوسروں پر کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی گناہ کی بات ہو سکتا ہے اس نے 10 سال پہلے اس نے کوئی گناہ کیا تھا, آپ ابھی بھی کوٹ کر رہے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے, ممکن ہے وہ توبہ کر کے معاف بھی کروا چکا ہو اپنے آپ کو. تو کبھی بھی اس قسم کی کوئی جلد بازی نہیں, نہ بدگمانی کے لحاظ سے جلد بازی ہونی چاہیے, نہ عیب لگانے میں. اور یہ بھی کہا مولا علی نے کہ نیک شخص کے بارے میں بدگمانی بدترین گناہ اور قبیح ترین ظلم ہے. بدگمان ہونا بھی, تو کبھی بھی بدگمانی میں جلدی نہ کریں. یہاں تک کہ اپنے فرزند امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا, فرماتے ہیں بے محل شبہ اور بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے روی اور بدکرداری کی راہ دیکھتی. جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں نا اس طرح سے, تو وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میں ہوں ہی خراب تو ٹھیک ہے میں خراب ہو کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو. تو وہ بھی دیکھ لیتی ہے راہ, پس ان کے بارے میں خوب محکم کاری سے کام لو. ان میں کسی قسم کا عیب دیکھو تو فوراً چھوٹے بڑوں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرو. یعنی بچوں بڑوں کے تو ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہو لیکن دیکھنے کے بعد. لیکن بدگمان ہونا تو وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جیسے بچوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے کہ بار بار اسے روکنا ٹوکنا, اس کو برے برے الفاظ اس کو کہنا. تربیت اولاد کی نشست میں نے یہاں پر بتایا تھا کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب میں ہوں ہی ایسا, جب آپ شو ڈاؤن کر دیتے ہیں, نہیں ساری چیزیں کہہ دیتے ہیں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لیے بھی وہ بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جب آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوں تو میں ایسا ہی ہوں, پھر میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو ایسا. تو وہ پھر اس کے اوپر آپ کی باتوں کا اثر بھی نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اپنے سارے پتے اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں رکھنے چاہیے, کچھ ریزروز کے اندر ہونے چاہیے. فوراً یہاں پر ہر وقت جو ہے لوگوں کے خلاف اس قسم کی باتیں ان کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہیے. جب یہ کہ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی سے کام نہ لو, جب تک بھی آپ کو ہے کہ کوئی اچھائی کا پہلو. اور یہ بھی کہا گیا کہ بدگمانی سے انسان تنہا ہو کے رہ جاتا ہے. ہر وقت وہ یعنی جو جتنا بدگمان ہوگا اتنا ہی تنہا ہو جاتا ہے. خیر,
اچھا پھر ایک اور ہے مسئلہ کہ غصے اور غضب میں جواب دینے میں کبھی انسان جلد بازی نہ کرے. دیکھو ہوتا ہے نا کہ غصہ آ گیا ہمیں, اب ہم سوچتے ہیں فوراً جواب دیں, ہم جلد بازی سے کام لیں, یعنی فوراً ترکی بترکی. یقین جانیے کتنے ہی آپ کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے, کوئی آپ کو خوب سنا کر جائے, اس کا ابھی جواب نہ دیں. یہاں غصے کے موضوع پر بھی ہماری دو درس ہو چکے ہیں. ایک تو تھا غصے کے تباکن اثرات کے اوپر, اور دوسرا تھا غصے پر قابو پانے کے مجرب طریقوں کے اوپر. بہت ہی اہم ہے, یہ ضرور آپ کو سننا چاہیے. اس میں ایک طریقہ یہ بیان ہوا تھا کہ ہمیشہ آپ کو غصے جب آ جائے تو کسی کو جواب دینے سے پہلے آپ اپنے نفس کو کچھ ٹائم دے دیں. کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو جواب دوں گی لیکن آج نہیں کل دوں گی, ٹائم لے لیں اس سے تھوڑا سا. آپ یقین کیجئے 99% لڑائیاں ہماری ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اسی وقت جواب نہ دیں. کیونکہ جب وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ایک دن گزر جاتا ہے, پھر آپ سوچتے ہیں چھوڑو کون جواب دے, ہو گئی جو بات ہو گئی, تو پورا آپ نے گویا اس آگ کے اوپر وہیں پانی ڈال کے اسے ختم کر دیا. اور جہاں آپ نے یہ کیا کہ اسی وقت ترکی بترکی جواب, وہ اس کے بعد پھر اتنی بڑھ جاتی کہ ہاتھا پائی تک بھی جاتی ہے, قتل و غارت گری تک کی بھی نوبت پہنچ سکتی ہے. تو بہرحال فوراً جواب نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے وہ بھی جو بات آئی تھی, بھروسہ کرنے میں بھی انسان جلد بازی سے کام نہ لے. ایک دفعہ قابل بھروسہ کوئی شخص ہو جائے, پھر اس کے بعد وسواس آئیں تو آپ پرواہ نہ کریں, لیکن شروع میں کسی کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں. شروع میں مثلا دیکھیے جتنے بھی فراڈی ہوتے ہیں نا, ان میں کچھ تو صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کو شیشے میں اتارتے ہیں. یعنی اگر یہ اتنے ہو کہ آپ نے وہ فراڈیا کوئی آیا اور وہ 2 باتوں میں آپ کو پتہ چل گیا فراڈی, تو کسی سے کبھی کوئی دھوکہ ہوگا ہی نہیں, کوئی دھوکہ کھائے گا ہی نہیں کبھی. نہیں, ان کے پاس کچھ صلاحیت تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو شیشے میں اتار لیتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. تو بھروسہ کرنے کے کچھ ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو ہمیشہ تامل سے کام لیں, اتنی جلدی نہیں, وقت لینا چاہیے, فوراً اقدام نہیں کرنے چاہیے بھروسہ کرنے میں بھی. اسی طریقے سے لوگوں سے متاثر ہونے میں بھی جلد بازی سے کام نہ لیں. اس پہ میں اتنا وقت نہیں لگاؤں گا. بہرحال بہت جلدی ہم لوگوں سے متاثر بھی جلدی ہو جاتے ہیں, تو یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور جلد بازی رشتہ داریاں توڑنے کا بھی سبب ہوتی. یعنی اتنی جلدی بھی, یعنی میں نے دیکھا ہے کہ شادی ہوئی اور 1 ہفتے کے اندر بھی طلاق ہوئی. 1 ہفتے, ابھی دیکھا جائے تو یہ تو کوئی انف ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. کوئی اگر غلطی ہو بھی گئی, آپ نے کیا ایسی چیزیں دیکھ لی 1 ہفتے کے اندر طلاق ہو. بلکہ ابھی تھوڑے دن پہلے تو میں ایک عجیب بیوقوفی کی چیز کہ جب وہ بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور بچی کی ولادت ہو گئی, تو ہاسپٹل میں ہی بیوی کو طلاق دے کر آیا ہے. ابھی میں نے اخبار میں یا کسی جگہ کسی اس میں پڑھا. یعنی اتنا بھی اس نے کہ لڑکی پیدائش ہونے پہ گھر آنے کا بھی انتظار نہیں کہ اسپتال میں طلاق دے کے آ گئی. تو بہرحال یہ تو ایک عجیب طریقے سے رشتہ ختم ہونے والی بات. لیکن عمومی زندگی میں بھی اس طرح سے جو ہوتا ہے کہ یا تو بالکل ناممکن ہو جائے ساتھ رہنا, تو طلاق سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ وقت گزرنا چاہیے. 1 ہفتے میں ایسا کیا چیز ہو گئی. تو بہرحال یہ رشتہ داریاں توڑنے میں کا سبب ہے جلد بازی. فطرے کی ادائیگی میں جلدی اور تاخیر, وہ آپ فطرے کی اس میں سن چکی ہیں. فطرے کی ادائیگی میں اتنی جلدی تو کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں دے دیں, رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے, اور تاخیر کر نہیں سکتے. ابھی تک آپ حیران ہوں گی کہ ابھی تک ہمارے پاس یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فطرے کے پیسے دینا چاہتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں, تو ہم ان کو مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال کا فطرہ آپ ابھی سے کیوں دے رہے ہو. کہتے ہیں نہیں یہ پچھلے سال کا ہے. بھائی پچھلے سال میں تو آپ کو تبھی دینا چاہیے تھا. تو بہرحال فطرے کی ادائیگی میں اتنی جلدی تو ہو سکتی کہ رمضان میں دے دیا جائے. تاخیر البتہ صرف ظہر کی نماز تک یا نماز عید پڑھنے والے تک مسئلے کے اندر جائز ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں. پھر بغیر ادا اور قضا کی نیت کے دینا ہوتا ہے اگر آپ نے فطرہ نکال کے الگ نہیں کیا تھا. تو وہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فطرہ رکھ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, جب فطرہ بہت سا جمع ہو جائے گا تو ہم غریب کو دے دیں گے. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے, سوائے اس کے کہ حاکم شرع یا مستحق فطرہ سے پیشگی اجازت لے لی جائے. اس سے اجازت لے لیں آپ کہ بھائی میرے پاس تمہارے پیسے رکھے ہوئے ہیں, چند دن بعد تم آؤ گے تو تم آ کر لے جانا, وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ حاکم شرع سے اس کی اجازت لیں. نماز شب کی وقت سے پہلے ادائیگی, اس کی تو پچھلی دفعہ شاید گفتگو کر چکے تھے کہ بہت پہلے بھی اس کا وقت آ جاتا ہے. نماز مغرب عشاء پڑھی اور فوراً بعد نماز شب پڑھی جا سکتی ہے آغا سیستانی کے فتوے میں. باقی علماء فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت گزر جائے پھر اس کے بعد وقت شروع ہوتا ہے اس کا. قرض کی ادائیگی میں جلدی,
قرض کی ادائیگی میں اتنی جلدی ہونی چاہیے. اگر قرض کی واپسی کی تاریخ آ گئی ہے اور وہ قرض خواہ مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو آپ کو اسی وقت قرض ادا کرنا ہے. بہت سے مسائل تو اتنے سخت بھی ہوتے ہیں کہ دوران نماز اگر ممکن ہے تو قرض ادا کریں, یعنی اتنی ڈیٹیل بھی اس کی آتی ہے. تو بہرحال اگر کوئی قرض خواہ اس طرح سے قرضہ مانگنے آ گیا تو, اور اگر وہ شخص قرضے کی ادائیگی کے اوپر یعنی اس وقت قرضے کی ادائیگی نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ ہے اس کے حالات کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں, تو آپ اس کو قرض کی ادائیگی پر مجبور کرنا ہی حرام ہے, حرام ہے آپ کے لیے. اس وقت آپ جلد بازی کا مظاہرہ کریں, نہیں تاریخ آ گئی تمہیں لازمی دینے پڑیں گے, آپ اس کو پولیس کے ذریعے اٹھوا رہے ہیں, گنڈے کے اس کے گھر کے اوپر مثلا بھیج دیے کہ اس سے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں نا, تمہاری گھر کی جو گاڑی ہے تم یہ بیچو, یا مثلا یہ فریج رکھا ہوا ہے اس کو بیچو, موٹر سائیکل گھر میں موجود ہے یہ بیچو, بلکہ گھر بیچو, کرائے کے اوپر جاؤ اور میرا قرضہ ادا کرو. یہ علماء فرماتے ہیں اور فتاوے بھی موجود ہیں, احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ کسی کی بھی وہ چیز جو ضروریات میں اس کی شامل ہو اس کو بیچنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اسے بیچو اور قرضہ ادا کرو. یہ اس کی ضروریات کی گاڑی اگر اس کی ضرورت ہے, موٹر سائیکل اس کی ضرورت ہے, یہ گھر اس کی ضرورت ہے, اسے بیچ کے کہاں وہ کرائے کے اوپر جائے گا, یا گھر کی اور ایسی ضرورتیں, واشنگ مشین, فریج یا اور اس طرح کی چیزیں, یہ گھر کی ضروریات ہیں, ان کو بیچ کر اسے قرضے کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں مجھے ابھی جلدی قرض کی آج تاریخ آ گئی مجھے بس واپسی چاہیے. ہاں اگر کوئی بالکل عادی ہے اس قسم کا اور فراڈ ہے وہ, تو پھر آپ اس کو مختلف ذرائع سے مجبور کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو اطمینان ہے کہ نہیں یہ ابھی پے نہیں کر سکتا ہے, واقعی مجبور ہے, تو اسے ادائیگی کے لیے مجبور بھی نہیں کر سکتے. تو لیکن اگر تاریخ آ گئی ہے تو جو شخص ہے اس کو لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس قرض کو فوراً ادا کرے. یہاں پر جلدی کا حکم ہے. غسل شب قدر میں جلدی, اس میں وہ بھی ہم نے بیان کیا تھا پچھلی دفعہ کہ تقریباً یعنی آقا سیستانی کا مسئلہ آپ یہ سمجھیے, وہ کہتے ہیں کہ جس وقت خود آپ کا افطار کا وقت آتا ہے نا, وہ اس ٹائم کے سے آپ کا غسل شب قدر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے سے اگر آپ نے کر لیا, آپ نے کہا کہ بھائی ابھی افطار میں وقت ہے 15-20 منٹ ہیں تو میں ابھی غسل شب قدر انجام دے لیتی ہوں, اس کے بعد مجھے ذرا افطار کی پلیٹ بھی بنانی ہے, اپنی تیار کرنی ہے, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر یہ غسل شب قدر ہی کفایت نہیں کرے گا وضو کے لیے. اس کا ٹائم اس وقت شروع ہوگا کہ جب خود افطار کا وقت آ جائے گا, یعنی غروب شرعی جب ہو جائے جو افطار کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کر اور پھر پوری رات آپ کے پاس پڑی کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اتنا پہلے سے نہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جناب آدھے گھنٹہ پہلے مسجد جا کے انہوں نے پڑھنی ہے نماز, تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے سے غسل کر کے پھر وہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں, تو یہ بھی کفایت نہیں کرتا آقا سیستانی کے فتوے. تو غسل شب قدر میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ پھر وہ وضو کے لیے ناکافی ہو جائے اور ثواب بھی نہ ملے آپ کو, کیونکہ اس کا ٹائم سے پہلے آپ نے کر لیا. ایک اور چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں جلد بازی. اس میں جلد بازی کرنا, اس میں کیا ہے, بہت سے لوگ اتنے مظالم ہو گئے ہیں, بس امام کو ظہور کر جانا چاہیے, امام کیوں ظہور نہیں کر رہے ہیں. بعض اوقات شکایتی لہجہ جو ہے وہ اختیار کرنے لگتا ہے, اور بعض اوقات جو جلد باز ہوتے ہیں یہ عام طور پر آج کل ایک اور وبا چل پڑی, میں اس وجہ سے ان کے نام نہیں لیتا ہوں کہ ان کو شہرت تاکہ نہ ملے, کہ وہ البتہ چیزیں سرکولیٹ ہو گئی ہیں کہ لوگ امام زمانہ ہونے کے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں, اور حتیٰ کہ عراق تک کے اندر موجود ہیں, اور وہ اپنے لوگ بھی اس طرح سے جمع کر رہے ہیں, جھوٹے دعوے دار. لیکن وہ اکثر وہ بلکہ بڑے بڑے مراجع کہتے ہیں آؤ ہم سے مناظرہ کرو. آج کل یہ بھی ہو گیا نا, کوئی بھی یوٹیوب پہ آتا ہے اور کہتا ہے مجتہدین مجھ سے آ کر مناظرہ کریں, تو وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے, کیونکہ اہمیت دینے سے وہ اور مشہور ہوگا, تو اس وجہ سے وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. اسی وجہ سے میں بھی ان کے نام آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کون کون افراد جو اس طرح سے, لیکن نام ظاہر کرنا اچھا نہیں. تو ایسے افراد ان کے ہتھے لگ جاتے ہیں جو ظہور امام میں بہت جلد بازی کرنے والے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اچھا یہ کسی نے دعویٰ کی, جا کے سنے متاثر ہو گئے. کتنے لوگ ایک یوٹیوبر سے متاثر ہو کے اور مجتہدین کو برا بھلا کہنے لگے. تو یہ کیا ہے, یہ جلد بازی اور اس طرح کی چیزیں, کچھ خود سے علم حاصل نہیں کیا اور کسی کے بھی کہنے پر اس طرح سے چل پڑے. تو جبھی آیت اللہ شیخ تقی بہجت جو ہے وہ یہ بات فرماتے تھے, کیونکہ دیکھیے
ابھی جس کا وقت نہ آیا ہو نا اس میں جلد بازی کرنا. جیسے امام کے پاس بھی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا آپ جو ہے وہ کیوں ظہور نہیں کر رہے ہیں, تو امام نے یعنی جو مفہوم ہے روایت کا وہ کہا کہ اگر نماز کا وقت ابھی, کیا ظہر کی نماز مثلا ہم 10 بجے پڑھ سکتے ہیں صبح کے؟ نہیں, اس وجہ سے کہ ٹائم ہی نہیں آیا. تو ظہور کا بھی ایک خاص ٹائم ہے, قیام کرنے کا بھی ایک خاص ٹائم ہے. بہت سے ہمارے جوان ہر وقت جو ہے وہ عام طور پر ہر وقت قیام کے لیے تیار رہتے ہیں, ہر وقت ان چیزوں کا نہیں ہوتا ہے. فقہا ہمارے موجود ہیں, علماء موجود ہیں, ان کی گائیڈنس میں چیزوں کو انجام دینا ہے. تو چھٹے ابو مسلم خراسانی کہتے ہیں امام صادق کی خدمت میں خط لکھا کہ ہم 3 شخص, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ہم آپ کی بیعت اور نصرت کے لیے آمادہ ہیں تینوں. تو امام صادق نے اس خط کو کھولے اور پڑھے بغیر چراغ پر رکھ کر جلا دیا اور فرمایا کہ خروج سفیانی سے پہلے ظہور امام ممکن نہیں. یعنی جس کا بھی وقت نہیں آیا ہو اس میں کوئی بھی جلد بازی دکھانا یہ ایک بہت نقصان دہ ایک چیز ہو جاتی ہے. انسان کو اتنا جلد باز نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے تعجیل فرج کی دعائیں کرنی چاہیے, لیکن جلد بازی ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال یہ علماء اس لحاظ سے یہ چیزیں فرماتے ہیں. ابھی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو پڑھوں. اچھا, دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنا آپ کا کام ہے. دیکھیے, دعا بذات خود ایک عبادت ہے, چاہے وہ قبول ہو یا نہ ہو. لیکن وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی, جبکہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے. کبھی جو آپ مانگ رہے ہیں اس صورت میں قبول ہوتی ہے, کبھی آپ کے لیے مصلحت نہیں ہوتی تو اس کے متبادل قبول ہو جاتا ہے, اس سے بہتر آپ کو کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہم مثلا کسی چیز کی دعا دنیاوی لحاظ سے مانگ رہے تھے, لیکن پتہ چلا اللہ نے ہماری موت ٹال دی. کبھی پتہ چلا اس کے اگینسٹ میں ہماری اولاد پہ سے فلاں جو ہے وہ چیز ٹل گئی. کبھی ہے کہ ہمیں مثلا موت اور پل صراط اور آخرت کی سختیوں سے نجات مل گئی. آپ کو کیا پتا کہ آپ کو اس سے بڑھ کر کیا متبادل دے دیا گیا ہے. تو دعا کی قبولیت میں جلد بازی. ہمارے ایک دوست عالم دین آیت اللہ بہجت کے پاس کافی جاتے تھے. تو اس زمانے ایسے کوئی ان کی شاید 20-22 سال کی عمر تھی. تو آیت اللہ بہجت سے جا کے کہا کہ حضور میں بہت دعائیں کرتا ہوں, دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے 30 سال دعا کی ہو تب بھی قبول نہ ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تو وہ بھی ہوں ہی 22 سال کا خالی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں, یہ بھی ممکن ہے. بعض اوقات اتنی تاخیر بھی اللہ جو ہے وہ کر دیتا ہے. آپ کا کام دعا مانگتے رہنا ہے. جیسے استغفار ہے وہ بذات خود ایک عبادت ہے. چاہے کوئی, جیسے ائمہ اطہار کے استغفار مشہور ہیں, علماء کتنا استغفار کرتے ہیں, کوئی گناہ بھی ذمہ نہیں ہوتا تب بھی استغفار, کیونکہ استغفار بجائے خود ایک عبادت ہے الگ سے. اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے. ضروری نہیں کہ وہ قبول ہو اور اس کی, لیکن قبول ہو جاتی ہیں ساری دعائیں. تو اس میں دعا کی قبولیت میں کوئی جلد بازی یہ نہیں کرنی چاہیے. جب بھی روایتوں میں کہ جب بندہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا تو اس وقت تک وہ اللہ کی طرف سے رحمت میں رہتا ہے. جلد بازی سے کام لیتا ہے اور مایوس ہو کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے, یعنی مایوس ہو جاتا ہے تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. امام کے ایک صحابی نے پوچھا وہ جلد بازی سے کیسے کام لیتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن اس وقت تک کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. یعنی اس کا مطلب ہے جلد بازی کر رہا ہے. آپ کا کام ہے کہ دعا مانگتے رہیے. تو دعا میں جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے مگر خدا اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ روز جمعہ اس کی حاجت پوری کرے, اور جمعے کی فضیلت کی وجہ سے کئی گناہ بھی اس کے معاف کر دیتا ہے. تو بعض اوقات آپ کی اس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہوتی ہے کہ جمعے تک آپ کو لایا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نے بیان کیا تھا کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کریں, تو انہوں نے کہا تھا جمعے تک کا جو ان سے ٹائم لیا تھا کہ میں اس روز تمہارے لیے دعا کروں گا, کیونکہ خاص قبولیت کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے. تو بہرحال کبھی کبھار اس لحاظ سے بھی تاخیر ہوتی ہے. اور یہ بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر سے نا امید نہ ہو, کیونکہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام بھی زیادہ ملے گا. تو اتنے فوائد ہم کو حاصل ہو رہے ہیں تاخیر میں بھی, تو ہمیں اتنی جلدی لینے کی کیا ضرورت ہے اس کو. ایک اور چیز ہے جو جلد بازی جس میں مذموم ہے, وہ چیزوں کو پھیلانے اور وائرل کرنے میں جلد بازی کرنا. ادھر آپ کو کوئی ملی, مولا علی نے فرمایا, فوراً آپ نے اسی وقت کھٹ سے جو ہے نا دوسروں کو فارورڈ کر دیا
کتنے ایسے اقوال ہیں، اور خاص طور پہ آج کل یہ جس پہ لوگ بہت ایمان لائے ہوئے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، کتنے ایسی چیزیں ہیں کہ میں ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ لوگ تو اب یہ ہونے لگا ہے کہ شاید مرجے کی بھی اب ضرورت نہ پیش آئے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ہر چیز کا جواب دے دیتا ہے. کتنی غلطیاں، میں نے اگرچہ میں بہت زیادہ اس میں نہیں ہوں، لیکن جتنی دفعہ بھی میں نے جو اس سے پوچھا کتنی غلطیاں خود میں نے نوٹ کی ہیں چیٹ جی پی ٹی کے جواب میں. وہ فتوے نہیں تھے، وہ باتیں نہیں تھیں. چیٹ جی پی ٹی کے اندر ایک اور بھی کوئی بہرحال دیکھیے سافٹ ویئر ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، یہ بعض اوقات آپ کو خود سے حدیث بنا کے بھی دے دیتا ہے. عربی میں خود سے حدیث بنا دیتا ہے، خود سے علماء کے اقوال حوالوں کے ساتھ لکھ دیتا ہے. جب حوالہ چیک کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہی نہیں. یہ ایک بڑی ایک چیز ہے اس کے اندر. اگر اس میں بہت سے میں نے پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ جو اس سلسلے میں ہیں، تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک ریزننگ بھی بتائی کہ وہ خود سے ایک مغالطہ پیدا کرتا ہے، فیلیسیز پیدا کرتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کتنے سوالوں کے جواب کے اندر، تراجم کے اندر جو ہے گڑبڑ کرتا ہے وہ. تو بہرحال یہ چیزوں کو وائرل کرنے میں اس طرح سے جلد بازی سے کام لینا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. آپ کو تامل سے کام لینا چاہیے. آتھینٹک جو ذرائع ہوں، ادارے ہوں، وہاں سے اگر کوئی چیز آئے، بعض اوقات ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. مراجع کے آفس سے فتوے جو استفتاء کے جواب میں بھی غلطیاں ہو جاتی. شاذ و نادر غلطیوں کا نہیں ہوتا، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے وہ قابل اعتبار آپ کے پاس چیز آئے تو وہ صرف آپ فارورڈ کریں، اور بغیر حوالوں کے، خاص طور خیر حوالوں کے ساتھ بھی بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں آج کل، لیکن بغیر حوالوں کے جو ہیں اس کو تو بالکل آپ نہ ان کو فارورڈ نہ کریں جس کے متعلق بھی آپ کو کوئی شک پیدا ہو. تو یہ ایک اس میں جلد بازی کی جاتی ہے. سلام کرنے میں، پہل کرنے میں جلدی کرنا. پیغمبر اکرم بعض اوقات روایتوں میں ملتا ہے کہ دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر فوراً نکل کے آتے تھے تاکہ سلام میں پہل کر سکیں. بچوں کو سلام میں پہل کر رہے ہوتے تھے. یعنی اس میں جلد بازی کا مظاہرہ یہ نہیں کہ ہم آئیں سامنے، کانٹیکٹ ہو آئی کا، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا پہلے سلام کر لیں. لیکن یہ ایک ایسی فضیلت ہے، اس میں جلد بازی دکھائیں، اس میں سلام کرنے میں پہل کریں. یہاں پر اسلام جلدی کا حکم دیتا ہے. تو قرآن میں کتنی، قرآن میں لفظ اصل میں ہے جو زیادہ جب بھی کہا جاتا ہے کون سا زیادہ بہتر ہے، السلام علیکم کہنا یا سلام علیکم کہنا، تو قرآن میں بہرحال سلام علیکم زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کے اندر یہ استعمال ہوا ہے. تو سلام میں اس لحاظ سے پہل کرنا. جب بھی کہا جاتا ہے سلام میں پہل نہ کرنے والا، جلدی نہ کرنے والا، اس کو کنجوس کہا گیا ہے. اور تکبر سے بھی انسان بری ہو جاتا ہے. معافی مانگنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. دیکھیے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، فرشتہ اجل ہمارے انتظار میں ہے، دنیا جہان کی طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، دشمن اندرونی اور بیرونی ہمارے خلاف ہیں، اس میں ہم یہ لگے ہوئے ہیں کہ اس نے ہم سے معافی نہیں مانگی، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا. اگر آپ کی غلطی کہیں نہیں بھی ہو اور تعلقات خراب ہو رہے ہوں، کوئی بات نہیں، وقتی طور پر منہ نیچی کر کے اور اس سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے. کیا ہو جائے گا؟ ذرا سا صرف آپ کو الفاظ ہلانے اور اس سے کہنا ہے کہ بھائی معاف کر دیجئے، میری ممکن ہے غلطی ہو. یقین کیجئے جب معافی آپ مانگتے ہیں نا، دوسرا جھاگ کی طرح سے بیٹھ جاتا ہے. اس میں کوئی انانیت لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معافی مانگنے میں انسان جلدی کرے تاکہ جھگڑے وغیرہ ہو کے ختم ہو جائیں، تعلقات آپس کے خراب نہ ہو، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو. خاص طور پہ جو گھریلو جو چیزیں ہوتی ہیں ساس بہوؤں کے، کیا ہوا اگر بوڑھی ایک مثلا گھر میں موجود ہے اور جوان بہو ہے، وہ جا کر معافی مانگ لے، کوئی اس کی کوئی نہیں ہو جائے گا اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا سانحہ، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لے. تو معافی مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے. اچھا، قضاوت اور فیصلوں میں تاخیر. بعض اوقات جلدی کرنا یہ بھی ہوتا ہے غلط. مثلا کوئی فیصلہ کسی کو کرنا ہے، جیسے ہمارے جو عدالتیں ہوتی ہیں، اگر بعض اوقات تو ایسی جلدی دکھاتی ہیں، کہا جاتا ہے نا جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. یعنی بعض اوقات اتوار کے روز بھی جو ہے وہ کھل جاتی ہیں جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور کبھی تاخیر اتنی ہوتی ہے کہ 20 30 سال تک مقدمے چلتے رہتے ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از دا جسٹس ڈینائڈ. تو وہ یعنی ایسا ہی جیسے آپ نے کوئی فیصلہ یعنی کوئی انصافی نہیں کیا، اتنی تاخیر سے کام لیا کہ اس کی دیوانی مقدمات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تو جناب اس کی آنے والی نسلیں اور پوتے تک جو ہے وہ نمٹاتے رہتے ہیں ان مقدمات کو. تو یہ اچھا بعض اوقات جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جلدی کرنا، جیسے کوئی قاضی ہے، اس کو مثلا رفع حاجت کرنی ہے، تیز پیشاب آ رہا ہے مثلا، اس وقت کوئی فیصلہ بھی نہ کرے، کراہیت رکھتا ہے کہ تم جلدی میں غلط فیصلہ کر سکتے ہو. تو قضاوت اور فیصلوں میں بعض اوقات تاخیر کرنا، یہ جب ضرورت کا موقع پیش آ جائے. دیکھیے
کبھی آپ کو ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، رائٹ ڈیسیجن لینا، اس میں آپ نے تاخیر کر دی بلا وجہ، مثلا بیٹی کا رشتہ آیا اور فضول چکروں کے اندر لگے رہے، یہ وہ، اس میں پتہ چلا تاخیر ہو گئی، دوسرا مایوس ہو کے چلا گیا، رشتہ ہاتھ سے نکل گیا، یا غیر ضروری جلدی کا مظاہرہ کیا، پتہ چلا غلط آپ، تو ہمیشہ رائٹ ٹائم پر آپ کو کرنا چاہیے فیصلہ. جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں تاخیر کرنا یا جلدی کرنا دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جلد بازی اور جذبات میں فیصلے کیے گئے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں. ایک جلدی بس مکمل کر دیں، 5 منٹ رہ گئے. آج کا میرا 2 گھنٹے کا ہی پروگرام تھا، مولانا محترم کو بتا دیا گیا تھا، تو وہ دوسرا لیکچر 1 گھنٹے کا ہوگا. بیمار کے لیے فدیہ نکالنے میں جلد بازی. بیمار سوچتا ہے کہ بھائی میرا پورا مہینہ ایسے نکل گیا ہے، میں روزے تو رکھے نہیں، اب فوراً وہ نہ فدیہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ بیمار اگر اگلے رمضان سے پہلے روزوں کی قضا کر لے تو اس کو فدیہ نہیں دینا ہوتا، فدیہ نہیں دینا ہے اس کو، بس روزوں کی قضا کر لی اس نے. ہاں اگر اس کی بیماری 1 سال تک کھنچ گئی اور اگلا رمضان شروع ہو گیا تو پھر اس کو فدیہ نکالنا ہوتا ہے. یعنی جب اگلے رمضان کا چاند نظر آ جائے. یہ جلد بازی کرتا ہے بیمار، تو پتہ چلا کہ یہ ابھی کسی نے نکال بھی دیا تو کافی نہیں، اور اگلے سال تک بیماری کھنچ گئی، فدیہ پھر نکالنا پڑے گا. اس میں جلد بازی کرنا یہ غلط ہے. اچھا اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اور تھوڑی تفصیل اس کی بیان کروں، اب اس پہ آ جاتے ہیں. اچھا 2-3 اشخاص ایسے ہیں کہ یہ بھی جلد بازی کرتے ہیں. مثلا حاملہ ہے، وہ سوچتی ہے کہ اب تو پورا مہینہ ایسے نکلے گا، میں روزے تو رکھ ہی نہیں سکوں گی، تو یہ ابھی سے ہی رمضان شروع ہوتے ہی پورے مہینے کا فدیہ نکال دیتے ہیں. دودھ پلانے والی مائیں، انہوں نے پہلے سے ڈیسیجن لیا ہوتا ہے کہ ہم تو روزہ رکھیں گے نہیں، تو ابھی سے ہم فدیہ نکال دیتے ہیں. بوڑھے افراد وہ کہتے ہیں ہم بڑھاپے کی وجہ سے مثلا مشقت ہے ہمارے لیے روزہ رکھنا، ابھی سے جلدی کرتے ہیں، تو ان کے کسی کے بھی فدیہ ادا نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک وہ روزہ گزر نہ جائے اس کا فدیہ نہیں نکالا جا سکتا. یا تو پورے مہینے کا انتظار کریں، 30 دن گزر جائیں پھر فدیہ نکالیں، یا جتنے دن گزرتے جائیں ان کا فدیہ نکال سکتے ہیں. ایڈوانس میں اگلے دنوں کا فدیہ نہیں نکال سکتے رمضان میں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، یہ 3 افراد بھی کرتے ہیں. اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتے، بس اتنا بتانا کافی. اچھا اب اس کے اندر البتہ ایک اور بھی ہے کہ 5 کاموں میں روایات میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اس میں ایک ہے مہمان کو کھانا کھلانے میں بھی جلدی کرو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں روایتوں میں یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو اس سے جلدی کا مطالبہ کر، جلدی کھاؤ، مثلا کہیں کسی جگہ جانا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رفع حاجت کر رہا ہو یا بیت الخلاء میں، اس سے جلدی کا مطالبہ کرنا، یہ بھی اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا، جلد بازی کا نہیں. میت کو دفن کرنے میں جلد بازی کرنا اس کو پسندیدہ شمار کیا گیا ہے. بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرضے ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں تو ہم بیان کر چکے. اچھا کچھ اتنی جلدی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہے کہ اگر آپ سجدے میں جا کر یا ویسے بھی یا حیو یا قیوم کا ورد کیا جائے گا، یا حیو یا قیوم، فوری الہی مدد کے لیے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کبھی ایسا ہے کہ بس ابھی ہی مدد ہونی چاہیے، بہت یعنی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی اگر فوراً مدد نہ آئی، تو یا حیو یا قیوم کثرت کے ساتھ اسی وقت پڑھیں، انشاءاللہ فوراً آپ دیکھیں گے کہ الہی مدد آتی، فوراً جلدی مدد آتی. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی. اچھا تو بہرحال بہت ساری دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آخر میں صرف یہ، اب اس کا بھی وقت نہیں رہا، بس جلد بازی سے بچنے کے کچھ طریقوں پہ بھی گفتگو کرنی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ انسان یہی دیکھے، ابھی تک آپ نے لب لباب اور نتیجہ جو نکلا کہ روایات کس قدر اس کے اندر آئی ہیں کہ انسان کو کسی بھی کام کو اتنی جلد بازی سے کرنے میں ہمیشہ کام خراب ہوتا ہے. اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہر کام کو اپنے صحیح ٹائم کے اوپر کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے آہستگی کے ساتھ کرے گا تو کام ٹھیک بھی ہوتے ہیں. اچھا وہ ابھی آپ نے ساری چیزیں سن لی ہیں کہ کچھ چیزیں اسلام میں عبادات ایسی ہیں جن کو بہت جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی پوری ایک لسٹ بیان ہو گئی. پچھلے آج تو ہمارا 3را درس اختتام پذیر ہوا، اس میں ساری آپ نے چیزیں دیکھ لیں. کچھ میں تاخیر کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں تاخیر کرو، تو اس میں تاخیر کی جاتی ہے. تو بہرحال اگر آپ ایک عادت اپنی بنا لیں اور اپنے روزانہ دیکھیں کہیں میں اس میں جلد بازی تو نہیں کر رہی، تو معلوم یہ چلے گا کہ جلد بازی سے جو نقصان ہے وہ آپ اس سے بچ سکیں گے، کہ آپ کو ریئلائز آپ کر لیں گے کہ نہیں جلد بازی میں ہمیشہ کرنے میں نقصان ہوتا ہے. اور اسلامی احکام تو آپ نے سنی لی، کب جلد بازی کرنی چاہیے، جلد بازی تو نہیں، کب جلدی دکھانی ہے، تیز رفتاری سے کام کرنا چاہیے، اور کب تاخیر سے کام لینا چاہیے.
بہرحال یہاں پر ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ اگلی جو نشستیں ہوں گی اس میں امید ہے کہ قربانی کے احکام کو ہم ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ آپ خود گھر میں اس کا ایک پارٹ بنتی ہیں، اور گھر کے جو نوجوان اور وہ جو سب کام کر رہے ہوتے ہیں دیگر، تو اس میں آپ دیکھیں گے گھر میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں براہ راست آپ ان قربانی کے احکام میں آپ سب لوگوں کا بھی دخل ہوگا، جو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں تفصیل سے بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.